السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایپیسوڈ نمبر 22 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا، سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا، وہ کہ خوشبو کی طرح پھیلا تھا میرے چار سو، میں اسے محسوس کر سکتا تھا، چھو سکتا نہ تھا۔ میں تیری صورت لیے سارے زمانے میں پھرا، ساری دنیا میں، مگر کوئی تیرے جیسا نہ تھا۔ آج ملنے کی خوشی میں صرف میں جاگا نہیں، تیری آنکھوں سے بھی لگتا ہے کہ تو سویا نہ تھا۔ یہ سبھی ویرانیاں اس کے جدا ہونے سے تھیں، آنکھ دھندلائی ہوئی تھی، شہر دھندلایا نہ تھا۔ سینکڑوں طوفان لفظوں میں دیے تھے زیر لب، ایک پتھر تھا خاموشی کا کہ جو ہٹتا نہ تھا۔ آسمان سے رات اب بھی برس رہی تھی، ہر سو پھیلے ہوئے سناٹے میں درختوں کے سائے تلے جھانکتی چاند کی سفیدی سکوت کے لبادے کو اوڑھ کر اداسی کے رنگ زمین کے دامن پر پھیر رہی تھی۔ ہوائیں چلنے کی آواز میں جیسے آہو فغاں گھلنے کی صدا آہستہ آہستہ سماعت سے گزرتی وہاں موجود ہر شخص کے دل کو پرسوز کر چکی تھی۔ وہ اب بھی بمشکل قدموں پر اپنے وزن کا بوجھ سنبھالے لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش میں تھی، مگر پاؤں انکاری تھے یا زمین تنگ کے چاہ کر بھی قدم آگے بڑھا نہیں پا رہے تھے۔ کار کی ہڈ کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہوئے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، آنکھوں سے اتنی تیزی سے آنسو گر رہے تھے کہ جیسے لگ رہا تھا اس کے اندر سے آنسوؤں کا سمندر پھوٹ پڑا ہو۔ ہر چیز نم ہو رہی تھی، ہر منظر دھندلایا ہوا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص اس منظر کی سوگواریت میں لپٹ چکا تھا، ہر آنکھ نم ہو رہی تھی، ہر لب خاموشی کے کفل سے آپس میں پیوست ہو گئے تھے، صرف ایک یزدان خانزادہ کو چھوڑ کر۔ وہ اسی مضبوطی سے قدم اٹھاتا انم کی طرف چلا آ رہا تھا، چہرے پر وہی مخصوص سنجیدگی، آنکھوں میں وہی پراسرار مگر دلوں کو وحشت میں مبتلا کر دینے والی چمک۔ وہ انم کی آنکھوں میں سر اٹھائے دیکھتا، ایک ایک قدم زمین کے فرش کو رونتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ قریب آیا تو انم کی حالت دل کو دکھی بھی کر گئی اور ایک خوشی کا احساس بھی ہر جذبات پر حاوی تھا۔ اس خوشی میں وہی احساس تھا جیسے کسی کھوئے ہوئے کو اپنے کو پا لینا۔ انم سامنے کھڑی تھی، زندہ سلامت۔ اس دوران کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، سخت راہوں سے گزرنا پڑا، اس کے پاس وقت کم تھا اور راستے مشکل، لیکن ایک بار پھر اللہ نے اسے کامیاب کیا۔ وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا۔ انم منیب سے بس اتنا سا ہی تعلق تھا کہ وہ اسے اپنی دنیا میں لوٹا دے، واپس اپنوں میں لے آئے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اور اس کے لیے ویسے ہی اہم تھی جیسے اس کے گھر کا ہر فرد۔ واپسی مبارک ہو انم، ہم سب کو تمہارا انتظار تھا، تمہارے اپنے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، میری سمی سمیت۔ آخری بات پر وہ ہولے سے مسکرایا، بس نام ہی آیا اور یزدان خانزادہ کی آنکھیں اس نام کے عکس سے عشق کے نور سے جیسے روح میں اتر گئی۔ ان کی وحشی چمک میں اس نام نے محبت کا نور بھرا الاؤ جلا دیا، لیکن انم کا دل وہیں جیسے ایک پل کے لیے رک گیا، وہ شل سی ہو گئی۔ دل و دماغ میں بس میری سمی کی تکرار شروع ہوئی اور اس تکرار نے اسے حقیقت کی دنیا میں لاپٹخا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتی ہے، وہ کل بھی اس کا نہیں تھا، وہ اب بھی اس کا نہیں ہو سکتا، وہ تو بس سمن کا تھا۔ یہ راز تو اس دن وہ جان گئی تھی جب سمن کو بچانے کے لیے وہ دشمنوں کے گلے میں بھی گھس آیا تھا۔ ہاں، وہ اس کے لیے نہیں، سمن کے لیے آگ کے دریا میں بھی گزر جاتا۔ اس دن جب موئز کو مارتے ہوئے وہ خون خوار ہو گیا تھا، تب اس کے وحشی روپ نے ایک راز اگلا تھا اور اس راز نے انم کی ساری دنیا ہی اجاڑ دی تھی۔ وہ موئز کو مارتے ہوئے بار بار سمن کے لیے اپنی جنونیت کا اظہار کر رہا تھا، تب اس نے اس کا ایک ایک لفظ سنا تھا، ہر لفظ کی تڑپ نے کوئی گنجائش ہی اس کے لیے نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی اور مصطفیٰ کی کہانی تو اسی دن ختم ہو گئی تھی، وہ یزدان خانزادہ کی زندگی میں کہیں نہیں تھی۔ کل بھی اس حقیقت سے دل 100 بار ٹوٹ کر جڑا تھا، آج بھی تکلیف تو بہت ہوئی، مگر شاید ایک احساس تھا جس نے ٹوٹ کر جڑنے کے عمل پر مرہم رکھ دیا تھا، جو کبھی اپنا تھا ہی نہیں۔ اس کے نہ ہونے کا کیا غم، یہ سانسیں تو وہ اس پر لٹا نہیں پائی تھی، مگر اپنی طرف سے وہ اذیت کی ایک ہلکی سی جھلک بھی اسے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی یزدان خانزادہ کے دل میں اسے لے کر کوئی احساس ندامت رہ جائے۔ مصطفیٰ بھائی، دل خون ہوا، مگر یہ الفاظ کہہ کر اس نے یزدان کو ذرا برابر بوجھ سے بھی آزاد کر دیا، اور اس لفظ و رشتے کی پاکیزگی نے یزدان کو پرسکون کر دیا۔ خوش رہو، ایک ہاتھ اٹھا کر اس نے انم کا سر تھپکا۔ اس وقت اس نے میری سمی جان بوجھ کر کہا تھا۔ انم کی کیفیت سے وہ بے خبر تو نہیں تھا، وہ ایک پل میں ماضی میں چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں یزدان کا عکس اتنا واضح ہو گیا کہ اس نے اس حقیقت سے باخبر کرنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سمجھدار ہیں، سمجھ جائے گی۔ یزدان خانزادہ کبھی اس کا تھا ہی نہیں، وہ سراب ہے اس کے لیے، جس کا حصول ناممکن الحصول ہے،
جس کی رسائی تاحیات نہیں ہو سکتی، اور وہ سمجھ گئی۔ اسے بس ایک پاک رشتے کا بوجھ دے کر اس نے یزدان خانزادہ کو آزاد کر دیا۔ ماضی میں انجانے میں کبھی جو کوئی نرم احساس اسے یزدان کی طرف سے غلط فہمی میں مبتلا کر گیا ہوگا، اس احساس کی گرد سے انم نے اسے نکال دیا تھا۔ اس نے انم سے رخ موڑا تو وہاں موجود ہر افراد بس ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، ایک سوائے نصر کو چھوڑ کر۔ چہرہ جھکائے جوتے کی نوک سے زمین ادھیڑتا نصر اللہ دورانی، جس نے ایک آزمائش کا مقابلہ کیا تھا، کیا اس کے لیے بھیجا گیا اللہ کا یہ تحفہ اس کے دل کو تبدیل نہیں کر سکتا؟ وہ جانتا تھا وہ اپنے ماضی سے خوفزدہ ہے اور حال کی خوبصورتی سے نظر چرائے ہوئے ہیں۔ اب بھی اس منظر سے لا تعلق بننے کی کوشش کر رہا تھا، پر چہرے پر وہ ملال کی جھلک۔ یزدان ہولے سے مسکرایا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ نصر، کم ہیئر۔ روب سے اس نے پکارا تو اس نے بہت تیزی سے گردن اٹھائی، اور اس کے حکم کو سنتے ہی وہ بہت تیزی سے قریب آ گیا۔ ایک نظر ساکت سی انم کے بھیگے چہرے پر گئی، پھر اس سے بھی نگاہیں پلٹ کر یزدان کی طرف ہو گئی۔ یس باس۔ اس کے سامنے تن کر کھڑا، گردن اٹھائے، وہ اب صرف یزدان کا سپاہی تھا۔ انم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر یزدان کو۔ تو نصر کا باس مصطفیٰ ہے۔ انم کو سنبھال کر کار میں بٹھاؤ، میں شاکر کو کال کرتا ہوں، ابھی تک پہنچا نہیں، اپنی مخصوص سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اپنا موبائل نکال کر دور چلا گیا۔ تو نصر نے فوری انم کی طرف دیکھا۔ نظریں ملی تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ کچھ دیر پہلے والی کیفیت سو گئی تو دل اب شرمندگی کے اتہ میں ڈوب گیا۔ وہ نصر سے خفیف سی ہو رہی تھی۔ یزدان کو دیکھ کر وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ جس طرح یزدان خانزادہ اس کا نہیں ہے، وہ بھی تو کسی دوسری ہستی کے ساتھ ایک پاک رشتے میں بن چکی تھی۔ کچھ مہینوں پہلے اس نے خود اپنی زبان سے اظہار کیا تھا کہ وہ صرف اسے جانتی ہے، صرف وہی اس کا ہے۔ تو پھر آج کس طرح وہ مصطفیٰ نامی سراب کے دھوکے میں اپنی بدل گئی کیفیت سے بھی رخ موڑ گئی؟ کیا نصر نے یہ محسوس نہیں کیا ہوگا؟ کیا وہ اس کی کیفیت سے اسے ایک جذباتی لڑکی سمجھنے میں مجبور نہیں ہو گیا ہوگا؟ انم اب خود سے بھی خفا ہونے لگی۔ نگاہیں نہ اٹھنے کے لیے جھک گئیں۔ کار کے ہوڈ پر رکھے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے وہ شرمسار سی ہو رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ چلو آؤ، اب کیا گود میں اٹھا کر لے کر چلوں؟ وہ جو پہلے ہی سے دل برداشتہ سا ہو رہا تھا، انم کو ایک جگہ جمے دے کر ذرا سا جھنجھلا بھی گیا۔ ویسے بھی اس کے لیے سخت تھا ادھر انم کو اپنی بیوی کے روپ میں متعارف کروانا، واجب سی مشکل سے دوچار ہو رہا تھا۔ واو، یہ تو موقع پر چوکا مارنے والی بات ہو گئی ہے۔ بلو آئیز، اب تم اسے باہوں میں ہی اٹھا کر لے جاؤ۔ نصر نے جھٹکے سے گردن موڑی۔ یہ ساشا تھی، جب شرارت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سونیا بھی اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ سنی البتہ اس منظر سے کٹا بے چینی سے شاکر کے آنے کا منتظر تھا۔ اس سے خاص طور پر ملاقات کرنی تھی۔ ہر منظر سے کٹ کر وہ بے چینی سے اس کے آنے کی راہ تک رہا تھا۔ تم سے مشورہ نہیں مانگا میں نے، ادھر نصر نے لٹھ مار سے ساشا کو جواب دیا تھا، اور انم کا ہاتھ تھامتا کہ اس سے پہلے ہی ساشا اس کے سامنے دیوار بن کر آ کر کھڑی ہوئی۔ اسے یہاں سے لے جانا ہے تو آج یا تو مجھ سے مسکرا کر بات کرو، یا ہماری انم کو اسی طرح کس کرو جسے تم نے پارٹی میں کی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر انم کے آگے اس طرح کھڑی ہو گئی کہ اب نصر نے دانت کچکچا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جنگجو قسم کی لڑکی ہے، ذرا سا بھی ہاتھ بڑھایا تو اپنی مہارت دکھانے کی کوشش شروع کر دے گی، اس لیے بس گھورنے پر اکتفا کر رہا تھا۔ لیکن اس کی بات نے پیچھے کھڑی انم کا چہرہ گلنار کر دیا۔ بے ساختہ اس نے نصر کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر ساشا جم کر اس کے آگے کھڑی تھی۔ ساشا، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ باس یہیں ہے۔ سونیا اس کی شرارت پر انجوائے تو کر رہی تھی، مگر یزدان خانزادہ سے ڈری ہوئی تھی۔ وہ کچھ دوری پر موبائل پر بزی تھا۔ ابھی وہ کسی سے بات کر رہے ہیں، تب تک میں اسے ستا تو لوں۔ بہت ستا رہا ہے کہ ہاٹی مجھ سے فلرٹ بھی کر لیتا تو بھی میرے دل کو تسلی تو رہتی۔ اس نے سونیا کو دیکھتے ہوئے گردن گھما کر آنکھ ماری۔ نصر کا دل کہا کس کر ایک لگاتے اس کی شکل پر۔ ایسی بےہودہ لڑکیوں سے ہمیشہ سے اس کی جان جلتی تھی۔ پیچھے کھڑی انم نے جب اس کے منہ سے اتنا سنا تو ایک بار پھر جلن کے احساس سے وہ بھر گئی۔ جو قدم اب تک زمین کی کشش سے جڑے ہوئے تھے ان میں انجانی طاقت ابھری، اور وہ بہت تیزی سے ساشا کے پیچھے سے نکل کر نصر تک آئی۔ اور یہ تم سے فلرٹ کیوں کرے؟ اور کوئی ہاٹی واٹی نہیں آیا، بہت سمپل سا بندہ ہے، تم اس پر نظر رکھنا بند کر دو۔ نصر کا بازو دبوچ کر وہ بہت ہی تاؤ سے ساشا سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ تینوں ہی چند پل کو حیران رہ گئے۔ پھر سونیا اور ساشا کا فلک شگاف کہا جو گونجا تو فضا اپنے آنچل میں گھلی اداسی کا دامن جھاڑ گئی۔ نصر جھیم سا گیا، لیکن انم اب بھی خفا سے ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ دور کھڑے یزدان نے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹک کر سڑک پر نظر آتی کار کے ہیڈ لائٹس پر نظر جما گیا۔ شاکر کی کار بہت تیزی سے نزدیک آ رہی تھی۔ کار کی ہیڈ لائٹس جو چمکی تو نصر نے مڑ کر ادھر دیکھا تو بہت تیزی سے وہاں آ چکی کار کو دیکھتے ہوئے وہ اس سے بھی تیزی سے انم کا بازو اپنے ہاتھ سے نکال کر دور جھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ شاکر نے دیکھ لیا تو اس کی شوخیوں سے اللہ ہی بچائے، وہ اس کی درگت بنا دے گا، اس لیے وہ برق کی تیزی سے ان تینوں لڑکیوں سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سنی اور بھی بے چینی سے کار رکنے کا منتظر تھا۔ انم نے جاتے نصر کو دیکھا، پھر تیزی سے قریب آتی کار کو۔ کار رکی اور فرنٹ ڈور کے ساتھ بیک ڈور بھی دھڑا دھڑ کھلے تھے۔ یار سونی، آج لگتا ہے میرا دل یہیں رک جائے گا۔
ایک سے ایک ہاٹ ینگ مین، مجھے بچاؤ، میں کہیں یہیں بے ہوش نہ ہو جاؤں۔ ساشا تو اپنا دل پکڑ کر سونیا کے کان میں ہی گھس گئی۔ کار سے اترتے واسق اور مرتضیٰ، پھر شاکر عباس، جس کی کشش ہمیشہ منفرد ہوتی تھی۔ سنی نے شاکر کو دیکھا اور بہت تیزی سے دوڑ کر اس کے گلے لگ گیا۔ وہ بھی اس سے لپٹا اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ شاکر اور سنی کی کہانی ہی رتاتی۔ یزدان ان دونوں کی طرف سے نگاہ ہٹا کر واسق کے قریب آ گیا اور اسے ایک طرف لے جا کر کچھ سمجھانے لگا تھا، لیکن ایک مرتضیٰ تھا جسے انم کو دیکھ کر خود پر قابو نہیں رہا تھا۔ وہ سب کو وہیں چھوڑ کر تقریباً دوڑتا ہوا انم کی طرف آیا اور روتی ہوئی انم کو دیکھتے ہوئے اپنی باہیں پھیلا دی۔ مرتضیٰ! اس کے ہونٹوں سے مرتضیٰ کا نام ہچکی کے ساتھ نکلا اور وہ اس کی کھلی باہوں میں سما گئی۔ مدتوں بعد کسی اپنے کا سینہ نصیب ہوا تھا جس سے لپٹ کر وہ اپنے آنسو بہا سکے، کوئی اپنا ملا جس کے سینے سے لگ کر درد بیان کر سکتی تھی۔ خود مرتضیٰ کی آنکھیں نم ہوئی جا رہی تھی۔ انم اس کے لیے دعا جیسی تھی، اس کی رضائی بہن۔ ان سب کا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ہر خوشی اور غم بانٹی تھی ان سب نے۔ اس نے کبھی بھی دعا، انم اور سمن میں بھی کبھی کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ اب جو اسے دیکھا تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ مرتضیٰ کے سینے سے لگی آنسو بہاتی انم کی سسکیاں اتنی تیز ہو گئی تھیں کہ دھیرے دھیرے سبھی متوجہ ہو گئے تھے۔ یزدان نے واسق سے نظر ہٹا کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ انم مرتضیٰ سے لپٹی بلند آواز میں رو رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے ادھر ہی آ گیا۔ مرتضیٰ، یہ کیا بچپن ہے؟ چپ کراؤ انم کو، اور ہمیں گھر کے لیے نکلنا ہے۔ قریب آتے ہی اس نے مرتضیٰ کو اسے ڈپٹ کر کہا تو وہ فوراً سنبھل گیا۔ یہ جگہ خطرناک تھی، انہیں جلد سے جلد یہ جگہ چھوڑنی ہے۔ وہ روتی ہوئی انم کے کان میں جھکا۔ چل انو، باقی کا رونا پیٹنا ساتھ مل بانٹ کر گھر پر مکمل کر لیں گے۔ ادھر گھر پر تمہاری پھٹی آواز کا باجا آرام سے سن لوں گا، پر ابھی اسٹون مین سے ڈانٹ مت پڑوا دینا۔ اس کی بیچاری والی سرگوشی پر روتی ہوئی انم ایک دم سے ہنس پڑی۔ بھیگی بھیگی ہنسی اس نے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے مسکراتے مرتضیٰ کو دیکھا، پھر اس سے الگ ہو کر اپنی آنکھیں رگڑ لی۔ پھر اس نے سب پر باری باری نگاہ ڈالی، جس میں سے شاکر کا چہرہ ہی اس کے لیے اجنبی تھا، باقی سب اپنے تھے۔ ادھر موجود واسق کو دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تو وہ اس کے قریب آ گیا۔ انم سے اس کی بھی دوستی تھی، وہ بھی اسے سامنے دیکھ کر خوش تھا۔ ویلکم ہوم انو، اس نے بھی مسکرا کر جو خیر مقدم کیا، ہاتھ بڑھا کر اس کا سر بھی تھپکا۔ کیسے ہو واسق؟ دعا کیسی ہے؟ ہولے سے مسکرا کر پوچھتے ہوئے اس نے جیسے واسق کے دل پر قیامت برپا کر دی تھی۔ وہ انجان تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی پر بے ساختہ واسق کی نگاہ شاکر تک گئی تھی۔ وہ اور سنی ان سب سے دور نہ جانے کس راز و نیاز میں لگے ہوئے تھے۔ اس کے دل میں ایک بار پھر سے پرانے زخم ادھر گئے۔ الحمدللہ، وہ بس اتنا بول کر بہت تیزی سے مڑ کر چلا گیا تھا تو انم نے بے ساختہ مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ بولا نہیں، بس دھیمے سے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ ساشا اور سونیا اب کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ ان کے لیے یہ سب ایک فیملی ڈرامے کی طرح تھا۔ شاکر، یزدان نے اسے آواز دی تو وہ سنی سے بات کرنا چھوڑ کر ادھر ہی چلا آیا۔ انم نے اب بغور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی شخصیت میں یزدان کی چھاپ اس نے بھی محسوس کی تھی۔ دل میں ایک الجھن سی بھی تھی، اسے کہاں دیکھا ہے؟ باوجود کوشش کے وہ اس کی شکل کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ نصر، انم، مرتضیٰ اور تم سب میرے ساتھ آؤ۔ سنی اور دونوں لڑکیوں کو واسق لے جائے گا۔ ان تینوں کی انٹری ادھر کس طرح کروانی ہے؟ ایز اے پولیس آفیسر اسے یہ زیادہ بہتر معلوم ہے، اس نے حکمیہ کہا، اور پھر مرتضیٰ کو اشارہ دیا۔ وہ انم کو لے کر کار کی طرف بڑھ گیا تو نصر بھی خاموشی سے مرتضیٰ کے پیچھے ہو لیا۔ شاکر بھی سر ہلا کر واسق کی طرف بڑھ گیا۔ پھر سنی، سونیا اور ساشا کو ساتھ روانہ کر کے وہ مڑا تو یزدان سنی کی کار پر جیری کین سے پیٹرول چھڑک رہا تھا۔ یہ کار یہیں جل جانی چاہیے۔ گولڈی اور سنی کا ایک بھی سراغ اس شہر میں نہیں ملنا چاہیے، اس نے سرد آواز میں کہتے ہوئے جیری کین وہی کار کی کھلی کھڑکی سے اندر پھینکا اور لائٹر لے کر وہ قدم قدم پیچھے کھسکنے لگا۔ شاکر بھی قدم قدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ کچھ دوری پر پہنچ کر یزدان خمیدہ ہوا۔ زمین پر کار تک جاتی ایک گیلی لکیر بنی ہوئی تھی۔ یہ لکیر چاندنی میں چمک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں لیا ہوا لائٹر جلایا اور اس نے پیٹرول کی لکیر پر لائٹر کی آگ دکھائی تھی۔ زمین کے اس حصے نے آگ پکڑی اور اس سے بھی تیزی سے وہ پلٹ کر کار کی طرف آئے تھے۔ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھے اور کار میں بیٹھتے ہی یزدان نے بہت تیزی سے کار سٹارٹ کر کے ریورس کی۔ تیز آواز کے ساتھ ٹائروں کے چرچرانے کی آواز سنسان دشت میں گونجی۔ پھر جس تیزی سے کار دوڑی اس سے بھی تیزی سے آگ کی لپٹوں نے وہاں کھڑی کار کو اپنے گھیراؤ میں لے لیا۔ کچھ ہی دیر میں یزدان کی کار اس جنگل سے بہت تیزی سے نکل رہی تھی، اپنے پیچھے چلتی کار کے دھماکے اور دھوئیں کے گولے کو چھوڑ کر۔ ہر طرف شعلوں کی بلندی سے پھیلی روشنی میں کار دھو دھو کر جل رہی تھی۔ کل سنی اور گولڈی کی موت کی خبر کے ساتھ زندگی کا ایک اور باب وہیں مکمل ہوا تھا۔ رات تاریکی کو الوداع کر رہی تھی۔ پو پھٹنے کی تیاری کرتا آسمان بینگنی رنگ میں گھل رہا تھا جب کار جانی پہچانی راہوں میں تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ راستے خاموش تھے اور فضائیں ساکت، ایک بھی صدا نہیں۔ ستاروں سے خالی ہوتا آسمان صبح کے نور کے لیے آمادہ ہو رہا تھا۔ آسمان جیسی خاموشی نے تمام مناظر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ٹھیک ویسا ہی سکوت کار میں بھی چھایا ہوا تھا۔ اندر بیٹھے ہوئے وہ چاروں اپنی اپنی سوچوں میں غرق تھے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا شاکر، بیک سیٹ پر موجود نصر، انم، مرتضیٰ اور ڈرائیونگ کرتا یزدان۔
مسلسل ڈرائیونگ کرتے ہوئے یزدان کی پیشانی پر سلوٹے سی تھی، کھڑکی سے آتی ہوائیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، بال بکھر رہے تھے بالکل اس کی سوچوں کی طرح۔ وہ کتنے دنوں بعد گھر واپس جا رہا تھا اسے خود معلوم نہیں تھا۔ سمن کے لگائے گئے گھاؤ اتنے گہرے تھے کہ اب بھی ان گھاؤں نے اسے درد میں شریک کے غم سے دوچار کیا ہوا تھا۔ اس دوریوں نے کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ دور تھی تو دل پر لگے زخم ہر بار یادوں میں کھو کر ہرے ہو جاتے تھے، لیکن اب جو گھر جا رہا تھا، اب جو اس کا سامنا سمن سے ہوگا، کیا ان دوریوں کے فاصلے سمٹ پائیں گے؟ کیا یہ زخم ایک بار پھر اسے دیکھتے ہی بھر جائیں گے؟ عشق جنوں ایک طرف مگر عشق کا غرور ایک طرف۔ سمن نے اس کے عشق کو ٹھکرایا تھا، اسے کمتری کا شکار کیا تھا، اسے نہ چن کر اس نے یزدان خانزادہ کے دل کو روندا تھا۔ وہ یہ خطا معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی محبت سے جنگ لڑتا بس اسے بے دردی صنم کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، لیکن صرف ایک وہی نہیں تھا۔ کار میں موجود اور بھی دل بے چین و بے قرار تھے۔ کار کے شیشے کو نیچے گرائے شاکر کی نگاہیں یوں تو بھاگتے دوڑتے منظر پر جمی ہوئی تھی، مگر سوچوں کا محور آنے والا کل تھا۔ یہ کل اس کی زندگی میں کیا طوفان لے کر آئے، کیا خبر؟ دل و جان جس ہستی نے تباہ کیا، اس کی قید میں شکست کا سامنا وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھی انم کے ہاتھ جانے کیوں سر دھوے جا رہے تھے۔ اس کی ایک طرف مرتضیٰ موجود تھا جو سیٹ سے سر ٹکائے شاید سو چکا تھا، اور دوسری طرف موجود نصر کار کی کھلی کھڑکی سے باہر دیکھتا اپنی یہ مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ ابھی تک شاکر اس سے اس کی بات نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف وہ کس طرح کمشنر وجدان کے خاندان کے سامنے خود کو بطور انم کا شوہر کس طرح سے متعارف کروایا جائے گا، یہ سوچ بھی پریشان کر رہی تھی۔ سب کی تو خیر ہے مگر سمن، وہ تو ہر سچائی سے باخبر تھی، وہ کیا قبول کرے گی؟ اور وہ کس طرح یزدان سے کہے گا کہ وہ اس رشتے کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتا ہے؟ باس مجھے اور نصر کو ادھر ہی اتار دے، شاکر نے اچانک اسے بولا تو یزدان اپنی سوچوں سے باہر نکل آیا۔ ذرا سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ نصر بھی سنبھل کر بیٹھا۔ تم اور نصر گھر چل رہے ہو، اتنا بول کر اس نے بات ہی تمام کر دی۔ شاکر نے گہری سانس بھری۔ تمام دنیا کے سامنے کسی کی نہ ماننے والا شاکر یزدان کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتا تھا۔ اب بھی گردن موڑ کر پھر سے شیشے کے پار دیکھنے لگا۔ چڑیل سے سامنا ہو کر رہے گا یہ سوچ کر اس نے بس سر جھٹکا۔ ادھر نصر پھر سے ڈھیلا پڑ گیا۔ چلو اب یہ بھی قسمت میں لکھا ہی تھا، اس نے سوچ کر سر جھٹکا اور پھر سے کار کی ونڈو سے باہر کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ تمہیں گھر چلنے میں پرابلم کیا ہے؟ بیوی سے جھگڑا ہوا ہے تو کیا؟ اپنی بہن صاحبہ سے مل لینا۔ صبا نے میرا دماغ کھایا ہوا ہے، اس کا بھائی جیسے میں نے گم کیا ہوا ہے۔ یہ مرتضیٰ تھا جو اب بولتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ شاکر نے بس بیک ویو مرر سے گھورنے پر اکتفا کیا۔ نصر خفیف سا مسکرایا۔ یزدان سنجیدہ رہا مگر انم کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ صبا نے تمہارا دماغ کس خوشی میں کھایا ہوا ہے؟ ذرا سے گردن موڑ کر وہ مشکوک نگاہوں سے مرتضیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نصر نے ذرا سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ابھی گھر پہنچے بھی نہیں، انم میں بدلاؤ محسوس ہونے لگا تھا۔ اپنوں کے ساتھ وہ پورے اعتماد نظر آنے لگی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر سے گردن موڑ کر باہر کی طرف دیکھنے لگا۔ ادھر مرتضیٰ نے اس کے پوچھنے کے انداز پر اس کے دونوں گال چٹکی میں دبائے۔ وہ اس لیے کہ میں اس کا شوہر ہوں تو مفت کا دماغ بیوی کو ہی کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ اچھے سے اس کی گال نوچتے ہوئے اس نے انم کا چہرہ ادھر ادھر ہلا بھی ڈالا مگر اسے زبردست شوق لگا تھا۔ تم نے صبا سے شادی کر لی ہے؟ آنکھیں پھاڑے وہ مرتضیٰ کو دیکھ رہی تھی جس صبا سے اس کی ایک منٹ کو نہیں پڑ سکتی تھی، اس صبا سے اس نے شادی کر لی تھی۔ بدقسمتی سے، وہ بیچارہ سا بنا۔ خوش قسمتی سے، جملہ درست کرو اپنا۔ شاکر نے بات کی تصحیح کی۔ یزدان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا پھر سیدھی کر لی۔ یوں لگ رہا تھا کار میں بوجھل پن گھولتی خاموشی اب چہکار میں بدل رہی تھی۔ جی صالح صاحب، آپ جو فرمائیں وہی درست۔ مرتضیٰ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہار مانی۔ انم نے فوراً ایک سائڈ سے نظر آتے شاکر کو دیکھا۔ اچھا یہ صبا کا بھائی ہے؟ وہ اب پھر غور سے شاکر کو دیکھنے لگی۔ ہاں ہمارا بہنوئی بھی ہے، مرتضیٰ نے بتانا ضروری سمجھا۔ یزدان نے بس سر جھٹکا۔ یہ مرتضیٰ اپنا پیٹ ہلکا کیے بغیر گھر تک نہیں پہنچنے والا، وہ انم کو شوق پہ شوق دے رہا تھا۔ مطلب کیا میں نہیں تھی تو خالہ پپا کی ایک اور بیٹی ہو گئی؟ وہ اتنی حیران سی تھی کہ بڑی معصومیت سے پوچھ ڈالا۔ پہلی بار بغل میں بیٹھا نصر ہنس پڑا۔ ہنسی تو مرتضیٰ کو بھی آ رہی تھی۔ یزدان بھی خفیف سا مسکرایا۔ شاکر البتہ منہ بنا گیا۔ استغفار کرو انم بی بی، ہم اس عمر میں ایک چھوٹی بہن کھلاتے اچھے لگیں گے؟ مرتضیٰ ہنسی دباتے ہوئے زبردستی کا سنجیدہ بنا۔ نصر کی ہنسی تیز ہوئی۔ اس عمر میں تو تم اپنے بچے بھی کھلاتے اچھے نہیں لگو گے، ڈھنگ سے ایک جواب مت دینا۔ انم کا تو پارا ہی چڑھ گیا۔ ایک کرارا ہاتھ اس نے مرتضیٰ کے گال پر دے مارا۔ شاکر نے بے ساختہ سیٹی بجائی۔ یہ اپنی بہن سے کم نہیں، کیسے چوئیا سی بنی رہتی تھی اور اب بھائیوں سے ملتے یہ انداز۔ شکو صحیح کہتا ہے، وجدان کی بیٹیاں شیرنیاں ہیں، شیرنیاں۔ اب تو اللہ ہی خیر کرے۔ نصر نے بے ساختہ سوچ کر جھرجھری لے بیٹھا۔ ایک بیچاری والی نظر مرتضیٰ پر بھی ڈالی جس کا منہ بنا ہوا تھا، جو تڑپ کر دہائی دے رہا تھا۔ دیکھا یہی فرق ہے سمی اور انوں میں۔ وہ جتنی بھی خونخوار سی مگر ہاتھ نہیں اٹھاتی، یہ تو مجھے بجا دیتی ہے، اسی لیے میری اس سے نہیں پٹتی۔ مرتضیٰ نے گال پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی خفگی دکھائی۔ انم نے اس کی بات پر دھیان نہ دے کر چپکے سے یزدان کی طرف دیکھا۔
سمی کیسی ہے مرتضیٰ؟ یہ بات پوچھتے ہوئے آواز نم بھی ہوئی تھی۔ یزدان کی سوچ پھر سے اپنے پتھر صنم کی طرف چلی گئی۔ مرتضیٰ اپنا غم چھوڑ کر سنجیدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ مرتضیٰ اس روز کے حادثے سے بے خبر تو نہیں تھا، اس لیے آواز دھیمی ہو گئی۔ چپکے سے یزدان کو دیکھنے کی بھی کوشش کی، جس کا چہرہ بے تاثر سا تھا۔ شاکر نے بھی کنکھیوں سے یزدان کو دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ بے تاب تھا یہ جاننے کے لیے اتنے دنوں کی جدائی کے بعد اس کا دل بدلا یا نہیں، وہ کس طرح کا رویہ اب سمن کے ساتھ رکھے گا۔ جدائی کے اتنے دنوں میں اس نے ایک بار بھی سمن کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ شاکر کی ہمت ہوئی کہ وہ اس کا ذکر چھیڑ کر ولف کا عتاب جھیل سکے۔ کار کا ماحول پھر سے تناؤ بھرا ہونے لگا تھا کہ تمہیں معلوم ہے انو، میں چاچا بننے والا ہوں، تو اور دعا پھپھو۔ نہیں تو خالہ پھپھو۔ مرتضیٰ ایک بار پھر خوشی سے ٹہکا۔ انم ایک پل کو ساکت ہو گئی، پھر دل عجیب سے خوشی سے بھرا اور اس کی آنکھیں چمک گئی۔ نثر بھی چونکا تھا۔ سمی پریگننٹ ہے؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کی آواز خوشی کے احساس سے لرزی۔ مرتضیٰ نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ ڈرائیونگ کرتے یزدان کے دل میں بھی ایک عجیب سی خوشی کا احساس پھیلا تھا۔ ہاں، وہ باپ بننے والا تھا، بہت جلد اس کی اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے۔ پھر ایک خوشی کے احساس پر خوف کا ایک سایہ بچھاتا چلا گیا تھا۔ وہ سچ میں ایک بار پھر آزمائے جانے کی آزمائش سے خوفزدہ تھا۔ وہ اس سے بھلے دور ہو گیا تھا، مگر اب اس کی ساری دعاؤں کا محور بس سمن رہ گئی تھی، بس اس کی سلامتی، بس اس کی زندگی۔ وہ کسی کو کیا بتائے جو یزدان کبھی آنسو نہیں بہاتا، صرف اس لڑکی کے لیے خدا سے اس کی زندگی اور سلامتی مانگتے ہوئے رو بھی پڑتا ہے۔ اب بھی دل بوجھل ہونے لگا۔ چپکے ولف کی طرف دیکھتے ہوئے شاکر نے لمحے بھر کے پھیلے اس خوف اور دکھ کے سائے کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ صرف تم اکیلے چاچا نہیں بن رہے ہو، ہم دونوں بھی اسی عہدے پر فائز ہو رہے ہیں، بس اس کھڑوس واسق کو چھوڑ کر۔ وہ نکچڑا پھپھا بن رہا ہے۔ اچانک سے اس نے بول کر فضا تبدیل کرنی چاہی تھی۔ وہ ولف کا دھیان بھٹکانا چاہتا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ یزدان نے اسے گھورا تھا، مگر پیار والی گھوری۔ اس نے مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے۔ میں صرف اکلوتا چاچا ہوں، کسی کو بھی اس رتبے میں گھسنے نہیں دوں گا۔ تم دونوں نکچڑے پھپھا کے رتبے پر فائز ہونے والے ہو، بلکہ یہ نثر تو مطلبی خالو بھی ہے۔ مرتضیٰ تو باقاعدہ آستین اوپر کر کے لڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ مجھے کیوں بیچ میں گھسیٹ رہے ہو؟ میں تو چپ سا بیٹھا ہوں۔ نثر جو گھبرایا تو انم نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی، لیکن شاکر کدھر چپ رہنے والا تھا۔ تمہاری بہن سے کم ہی نکچڑا ہوا، اور میں کیوں نکچڑا پھپھا بنوں گا؟ میرے باس کی اولاد ہو کہ باس مجھے تم سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ رائٹ ہینڈ ہوں میں ان کا، تو میری مرضی میں چاچا ہی بنوں گا۔ اس کی اطراحٹ تو عروج پر تھی۔ یزدان کا منہ لگا ہوا تھا تو اتراتا بھی بہت تھا۔ مرتضیٰ نے ناک پھر چڑھا کر اسے گھورا۔ ولف کا چمچا، یہ دل میں کہا۔ ولف صاحب ساتھ جو تھے، تمہیں تو عادت ہے میرے ہر کام میں ٹانگ اڑانے کی۔ میرا اکلوتا چاچا بننے کا خواب تمہیں کیوں اچھا لگے گا؟ وہ منہ بنا کر خفا ہونے لگا۔ تو شاکر نہ پھپھا ہے نہ چاچا، یہ میرے بچے کا ماموں ہے، سب سے بہترین رشتہ۔ کیوں شاکر؟ یزدان نے ایک دم سے بول کر جیسے ان تینوں کو چپ کر دیا۔ خود شاکر نے بھی بہت تیزی سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آج ولف نے اس کی صحیح جگہ معین کر دی تھی۔ وہ ایک دم سے مسکرا دیا۔ یس باس، میں خود کو ماما کہلواؤں گا۔ تم سب سے زیادہ بس میری چلنے والی۔ اپنے کالر کھڑے کر کے اس نے پیچھے گردن موڑ کر دیکھا۔ صرف مرتضیٰ نے اسے منہ نہیں چڑھایا تھا، بلکہ نثر کا بھی منہ بنا ہوا تھا۔ ہمیشہ سب سے جدا اور اعلیٰ جگہ اسے ہی ملتی تھی۔ شاکر کس رشتے سے تمہارا بہنوئی ہو گیا؟ اس بار انم اپنی بے چینی چھپا نہیں پائی تھی۔ اتنی دیر سے مرتضیٰ اور اسے لڑتے دیکھ رہی تھی، اپنے تجسس پر قابو پانا ناممکن لگ رہا تھا۔ شاکر دعا کا شوہر ہے، اس بار یزدان نے بول کر انم کے سر پر دھماکہ ہی کیا تھا۔ دعا کا شوہر؟ انم کی آنکھیں اور منہ دونوں کھل گئے۔ اتنا زبردست شوق لگا تھا اسے۔ منہ بند کر لے، ابھی بہت سے جھٹکے ملنے والے ہیں، جیسے تم نے مجھے جھٹکا دیا اس نیلی آنکھوں والے کو بہنوئی بنا کر۔ ایک ہی بہنوئی سر پھرا کافی تھا، دوسرا بھی اس کی جیسا ملا مجھے۔ مرتضیٰ نے ایک انگلی اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا منہ بند کیا اور اپنا دکھڑا رویا جو صرف مذاق ہی تھا۔ اور بدلے میں ہمیں بھی تو ایک سنہرا بلہ ملا، کیوں نثر؟ شاکر کیوں کر پیچھے رہتا؟ گردن پیچھے موڑ کر نثر سے تائید لینی چاہی۔ وہ بس مسکرایا۔ یزدان نے میرر سے نثر کی صورت دیکھی۔ وہ بہت چپ سا تھا، وہ سمجھ سکتا تھا اس کے اندر کون سی ادھیڑ بن چل رہی تھی۔ اسے نثر سے کھل کر بات کرنی چاہیے، اسے احساس کمتری سے نکالنا ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ اس پر سے نگاہ ہٹا گیا۔ ابھی تو فی الحال گھر پہنچے، پھر آگے کے مرحلے طے ہوں گے۔ کار میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا، ان سب کی دھڑکنوں میں اب بے چینیاں بھرنے لگی تھی۔ گھر آنے دو، دعا سے تمہارے اچھے سے شکایت کرنی ہے۔ ایک مرتضیٰ ہی تھا جو اپنے رو میں تھا۔ چڑی ہوئی دھمکی دی تو شاکر کے دل میں بھی اس نام نے اتھل پتھل سے مچانے شروع کر دی تھی، لیکن اس نے سر جھٹک دیا، کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ وہ اب بس منزل تک پہنچنے کا منتظر تھا۔ ادھر انم گھر آنے کا سن کر ایک بار پھر بے چینی سے محسوس کرنے لگی۔ ہاتھ سرد ہونے لگے، دھڑکنیں سست سی پڑ رہی تھی۔ سب سے ملنے اور دیکھنے کی خواہش اب عجیب سی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ آخر کار سفر تمام ہوا اور کار انہی راہوں پر چلتی اسی منزل پر رک گئی جہاں بچپن سے لے کر جوانی تک کا سفر کٹا تھا۔ کار گیٹ میں داخل ہوئی اور پھر اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے شاکر اور یزدان اترے، پھر نثر اور پھر مرتضیٰ نے بیک ڈور کھولا۔ پہلے خود اترا، پھر اس نے انم کا سرد ہوتا ہاتھ تھام کر اسے سنبھال کر اتارا۔ انم نے سر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا۔ ادھر پورچ میں اس کے سارے اپنے کھڑے تھے۔
وہی اپنے جن سے دوبارہ ملنے کی آس و امید کا دامن بہت پہلے ہی ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ اس کے اندر اب نمکین پانی کا کوئی قطرہ نہیں بچا تھا، مگر آج لگ رہا تھا وہ جو اندر تک جمود ہو چکا تھا وہ پھوٹ رہا تھا۔ انو! شانی تو اسے دیکھتے ہی اپنے اوپر سے اختیار کھو کر آگے بڑھی اور اس کے خود تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ انم تک پہنچ کر اس سے لپٹ کر آواز سے رو پڑی تھی۔ گھر کا ہر فرد اب ان دونوں کو اپنے گھیرے میں لے چکا تھا۔ سبھی رو رہی تھی، انم سے مل رہے تھے، سوائے وجدان صاحب کو چھوڑ کر اور سمن کو۔ اس کی پپا شاید مسجد سے نہیں آئے تھے، مگر سمن کہاں تھی؟ ایک طرف کھڑے یزدان کی نگاہیں سب میں اسے ڈھونڈتے ہوئے اندر جانے والے مین دروازے کی طرف بھی گئی، پھر واپس پلٹ کر کار کے اطراف میں جمع سب پر۔ ہر موقع پر چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو، وہی گھر کی عورتوں کا رونا دھونا جو اسے کبھی پسند نہیں رہا تھا۔ گارڈ دلچسپی سے ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ یزدان کی پیشانی پر بل پڑے۔ شانی بس کریں یہ سب، اب انم آ گئی ہے نا، یہ خوشی کا موقع ہے یا ماتم منانے کا؟ اسے آنسوؤں سے سسکیوں سے عجیب سی وحشت سی ہوتی تھی۔ اب جو وہ ایک دم سے سرد مگر سخت آواز میں بولا، سب کی گردنیں اس کی طرف گھوم گئی۔ ان سب سے الگ تھلگ وہ اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کھڑا تھا۔ ہائے میرا بچہ، کتنے مہینوں بعد میرے بچے نے مجھے شکل دکھائی ہے۔ یہ شانی کی بھانجی نے تو مجھے میرے بچے سے بھی غافل کر دیا۔ سب سے پہلے سعدیہ بیگم ہی ہوش میں آئیں، پھر تڑپ کر اس کی طرف بھاگی چلی آئی تھی۔ قریب آتے ہی انہوں نے فوراً اپنی باہوں میں اسے بھرنا چاہا تو وہ جھک کر ان کے گلے لگ گیا۔ کہاں چلا گیا تھا میرے بچے؟ تیری دادی تو ترس گئی تھی تیری صورت دیکھنے کو۔ ایسے ناراض ہوتے ہیں؟ دادی تو رو ہی پڑتی کہ وہ تیزی سے ان سے الگ ہوا۔ پلیز دادی، رونا دھونا بند کریں، میں کوئی ناراض نہیں تھا، مجھے ڈیوٹی پر جانا تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے وہ بہت مشکل سے مسکرایا تھا۔ انم کو تھامے ہوئے صبا اور دعا نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ ادھر شانی کے ہر احساسات پر مصطفیٰ کی محبت غالب ہوئی اور وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے سامنے آئی تھی۔ مصطفیٰ، انہوں نے بھیگی آواز میں کچھ کہنا چاہا کہ وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں روک گیا۔ میں ٹھیک ہوں شانی، اس تکلف کی ضرورت نہیں، اندر چلتے ہیں۔ بہت ہی تکلف سے مسکرا کر وہ شانی کی بھیگتی آنکھیں نظر انداز کر کے اندر کی سمت بڑھ گیا، مگر ادھر شانی کا دل چھن سے ٹوٹا تھا۔ اپنی خطا کا نتیجہ سزا بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا جو یزدان کا رویہ ان کے لیے اتنا ٹھنڈا رہا تھا۔ وہ برف سی ہو کر وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ صرف وہی کیا، وہاں موجود اور بھی لوگ شل سے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ اور شایان کی یہ پہلی ملاقات تھی جن میں برف سی ٹھنڈک تھی۔ کار سے ٹیک لگا کر کھڑے اب تک سب کچھ خاموشی سے دیکھتے سنتے شاکر نے تعصب سے سر جھٹکا۔ یزدان خانزادہ کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ اسی کے جذبات سے کھیل کر کس طرح اس سے امید لگا بیٹھے تھے کہ اس بار بھی وہ سب کو معاف کر دے گا۔ ان مہینوں میں جب وہ اس کے ساتھ رہ کر آ رہا تھا، اس نے جان لیا تھا تقدیر کا رخ ایک بار پھر بدل گیا تھا۔ ایک بار پھر آزمائے جانے کے امتحان نے نیا رخ لے لیا تھا اور اب آگے جو کچھ بھی ہو، مگر غلطی کی سزا تو سب کو ملنی تھی۔ آ جاؤ نصر، اس نے چپ چاپ کھڑے نصر سے کہا اور وہ بھی سب کو نظر انداز کر کے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ دیکھے بغیر کہ کوئی کس قدر اس کی ایک نظر کا منتظر تھا۔ دعا کی نگاہوں کی جوت ہی بجھ گئی تھی۔ دل دوہرے غم سے درد کرنے لگا۔ وہ جاتے ہوئے شاکر کو حسرت سے دیکھ رہی تھی، جس کے پیچھے نصر بھی اندر کی جانب جا رہا تھا۔ ہر کسی سے لا تعلق نصر۔ اب اندر بھی چلو تم سب، اتنے زمانے بعد میرا بچہ آیا اور رونا دھونا مچا کر اسے پھر سے ناراض کر دیا۔ سعدیہ بیگم نے ایک طنزیہ نگاہ شانی پر ڈالی۔ جب سے انہیں پتہ چلا تھا شانی نے کیا کیا تھا، وہ پھر سے ان سے خفا ہو گئی تھی۔ اب بھی تاؤ سے کہہ کر وہ بھی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ مرتضیٰ کو برا تو بہت لگا، مگر ابھی چپ ہی رہنا بہتر لگا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ماما، آئیں اندر چلتے ہیں۔ آگے بڑھ کر شانی کے کاندھے پر اپنا ایک بازو پھیلا کر انہیں تسلی دی اور انہیں خود سے لگا کر قدم بڑھا دیے۔ اس کے پیچھے صبا اور دعا انم کے ساتھ اندر کی جانب بڑھی تھی۔ ادھر یزدان اندر کی طرف ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے اپنے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوتے محسوس کرتا مضطرب سا ہو رہا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جو دل کو سکون نہیں دے رہا تھا۔ وہ لیونگ میں داخل ہوا اور اس کی بے قرار نگاہیں صوفے پر نیم دراز سمن پر جم سی گئیں۔ وہ صوفے کے ہتھے پر سر رکھے بے جان سی پڑی ہوئی تھی، زردی مائل رنگت سفید پڑ رہی تھی، لیکن دل کی کیفیت یزدان جسے سمن کی بھی ہو رہی تھی۔ کانوں میں جانی پہچانی آہٹیں دل تک گزر کر آنے والی قیامت کی خبر دیتی کہ حشر برپا کر رہی تھی۔ دل سست ربی سے دھڑکتا اب بس بند ہونے کی گہار لگا رہا تھا، سانس سینے میں اٹک رہا تھا۔ یزدان کے قدموں میں بھی سستی سی آ گئی تھی۔ ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے اسے بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ شاید یہی تکلیف کا احساس تھا جس نے سمن کو پلکیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ پلکیں کھلیں، کالی آنکھیں بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں اور سینے میں دھڑکتا گوشت کا وہ لوتھڑا جسے دل کہتے ہیں وہ رک رک کر چلنے لگا۔ آنکھوں میں قید محبوب کا عکس سراپا نظروں کے سامنے تھا۔ اب بھلا کوئی مشکل کیسے آگے بڑھ کر اسے چھونے سے روک سکتی تھی؟ جان سے گزر کر بھی وہ اسے محسوس کر جائے گی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ مشکل سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ایک ایک قدم اٹھنے سے انکاری تھا، مگر محبت کی طاقت نے تو ہمیشہ بڑھ کر ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ صوفے کے سہارے سے لڑکھڑاتی آگے بڑھی۔ یزدان کے قدم جیسے فرش سے جڑ کر پتھر ہو گئے تھے۔ اس کی حالت سے دل پر ایک قیامت گزر رہی تھی۔ آج پتہ چلا وہ جو اب تک سانسیں لے رہا تھا بس وہی اس کی وجہ تھی۔ وہ جیت رہا تھا تو بس اسی کے دیکھنے کی آس میں۔
ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک کی آنکھوں میں تکلیف، جدائی کا عذاب اور اپنے عشق کے غرور ٹوٹنے کی جلن بھی تھی، تو دوسرے کی آنکھوں میں عذاب، تکلیف اور اس کے دل کے توڑنے کا درد کروٹیں لے رہا تھا۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان کی کائنات ایک دوسرے کی ذات میں سمٹ رہی تھی، لیکن پھر سے ایک دردناک لمحہ بیچ میں آیا اور سمن کی نگاہ یزدان کے پیچھے اندرونی دروازے سے سب کے ساتھ آتی انم پر پڑی تھی۔ آندھیاں سے چلی اور سمن کا سارا وجود ہواؤں کی زد میں آ گیا، سارے درد سارے وجود میں گھر کرنے لگا تھا۔ ادھر انم کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی، وہ آہستہ آہستہ چلتی سمن کے قریب ہو رہی تھی۔ سمن پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی بہن اس کے قریب تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا، اب سانسوں کی ڈور چھوٹنے والی ہے۔ کوئی تھا جو روح کی تنابیں کھینچ رہا تھا، اس کی رنگت سفید ہو رہی تھی، پیٹ سے درد کی ٹیس سی اٹھی اور ذہن مفلوج ہونے لگا۔ سماعت میں ساری آوازوں میں سے بس کان میں بجتی سیٹیوں کی صدائیں رہ گئی تھی، بدن کے ہر حصے سے پسینہ پھوٹ پڑ رہا تھا، جسم سرد ہونے لگا، اور پھر یزدان جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا بجلی کی تیزی سے دوڑا تھا، اور اس سے پہلے وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو جاتی اس نے اسے اپنے بازوؤں میں سنبھال لیا، اس کے بازوؤں میں ہی جھول گئی تھی، بے جان سی، برف سی، سفید سی ہوتی، مردہ سی۔ سمی، سمی، اس کے چہرے پر جھکا وہ پاگلوں کی طرح اسے پکار رہا تھا، اس کی سانسوں کو محسوس کرنے کی کوشش میں اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی۔ سبھی اس کی طرف دوڑے تھے، بس ایک انم کو چھوڑ کر، وہ اپنی جگہ پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ آج آنکھوں نے یزدان خانزادہ کی جنونیت کو دیکھا، آج پھر دل سے آہ نکلی، آج پھر سے وہ شل سی بس یزدان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ عشق تھا کیسا، جو سمجھ کر بھی نہ سمجھ میں آنے والا تھا، دنیا کبھی اس کے عشق کو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تو پھر سانس لینا بھی ان کا مشکل ہو جائے گا۔ عشق کے قیدی کو کبھی رہائی نہیں ملتی، ان دونوں کو بھی اس عشق کے زنجیر نے اس طرح باندھ لیا تھا، ایک دوسرے سے بچھڑے تو سانس لینا بھی بھول جائیں گے۔ سمی، آنکھیں کھولو پلیز، آنکھیں کھولو۔ اس کے چہرے کو تھپکتے ہوئے وہ اپنے ہوش سے بھی بیگانہ لگ رہا تھا۔ مصطفیٰ، میں دیکھ، فکر مند شانی نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے کہنا چاہا تھا کہ ہاتھ بھی مت لگائیے گا۔ اس نے ایک دم سے سر اٹھا کر خونی نگاہوں سے شانی کی طرف دیکھا تو شانی ایک دم سے پیچھے ہو گئی، ان کا سارا جسم سن سا ہو گیا تھا، رنگ سفید پڑ گیا، وہاں موجود ہر فرد ششتر سا رہ گیا تھا۔ وہ اسی طرح شانی کی طرف خونی نگاہوں سے دیکھتا سمن کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ چکا تھا، اور پھر ان سے نگاہ ہٹا کر کسی متاع حیات کی طرح سمن کو اٹھائے وہ دعا والے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہاں کھڑے ہر فرد کی آنکھیں نم تھی، بس ایک شاکر کو چھوڑ کر۔ اس کا چہرہ سخت تو سرد ہو رہا تھا۔ وہ صبا کی طرف مڑا۔ سبی، جاؤ باس کی مدد کرو، انہیں ایک ہیلپر کی ضرورت ہے، اس نے سنجیدگی سے صبا سے کہا تو وہ نم آنکھیں رگڑ کر تیزی سے سر ہلا کر دعا والے بیڈ روم کی طرف بھاگی تھی، جدھر یزدان سمن کو لے کر گیا تھا۔ دعا نے بڑی شکایتی نگاہیں شاکر کے بے تاثر چہرے پر ڈالی۔ کیا وہ یہ بات اس سے نہیں کہہ سکتا تھا؟ اتنی خیریت ان کے بیچ آ چکی تھی۔ شاکر کی سرد نگاہوں میں اس کے لیے جو اجنبیت تھی، دعا کا دل اور بھی بھر آیا تھا، پھر وہ بھی وہاں رکی نہیں تھی، صبا کے پیچھے دوڑی تھی۔ شاکر نے بس سر جھٹکا تھا، اس کے پاس اس کے شکوے شکایت سے بڑے مسئلے کھڑے تھے۔ اس رات نے صرف اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا، اس کا دل بھی پلٹ دیا تھا۔ مما، آپ فکر مت کریں، بھیا ٹھیک ہو جائیں گے، میں سمی کو دیکھ لوں۔ مرتضیٰ مجسمہ بنی شانی کا شانہ تسلی والے انداز میں تھپک کر خود بھی ادھر بڑھ گیا۔ گھر کے حالات سے وہ پریشان ہو چکا تھا، جانے کس موڑ پر زندگی لے جا رہی تھی، نہ جانے میرے بچے کو چین اور سکون کب نصیب ہوگا۔ سعدیہ بیگم مغموم سی ہو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر دکھ کی لکیریں، وہ بھی آہستہ آہستہ ادھر ہی بڑھ گئی۔ اب بس ادھر شاکر سا رہ گیا تھا، سنجیدہ نظر اور پتھر سی کھڑی انم اور بت سی شانی۔ میم، باس ٹھیک ہو جائیں گے، وہ بس اتنی ہی تسلی انہیں دے سکتا تھا۔ شانی کی پتلیوں نے حرکت کی اور انہوں نے شاکر کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا تو وہ زبردستی بھی مسکرا نہ سکا۔ ان کے چہرے پر پھیلی یاسیت، کالی آنکھوں کا خالی پن، اس نے بے ساختہ نظر چرا لی۔ نصر، بیٹھ جاؤ، گھوم کر نصر سے بول کر ادھر ہی ایک طرف دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ نصر نے سرد آب بھری پھر شانی کی طرف دیکھا، ان کی حالت قابل رحم تھی۔ میم، آپ بیٹھ جائیں، انم بٹھا دو انہیں۔ ان کی رنگت بھی پھیکی پڑ رہی تھی، وہ شاید کچھ دیر اور کھڑی رہیں تو وہ بھی گر جائے گی۔ نصر نے انم کی طرف دیکھا تو اس نے بس ہولے سے سر ہلا دیا، پھر شکستہ قدموں سے چلتی وہ شانی تک آئی اور ان کا بازو تھام لیا۔ وہ بے جان سی انم کے سہارے سے صوفے تک آئی، پھر وہاں پر جیسے گری تھی انم ان کی شکل دیکھتی وہیں ان کے قریب بیٹھ گئی۔ سمن کو دیکھنے کا اس کے پاس حوصلہ نہیں تھا۔ شانی مستقل دعا کے کمرے کی طرف جانے والی راہوں پر نظریں گاڑے طوفان کی زد میں تھی۔ ہاں، وہ اسی سلوک کے مستحق تھے، انہوں نے اس سے اس کی سب سے قیمتی شے چھیننے کی غلطی کر ڈالی تھی۔ وہ کیسے ان پر اب اعتبار کر سکتا تھا؟ جب انہوں نے اپنے مصطفیٰ کے دل کا خون کرنے کا ٹھان لیا تھا، انہیں اس کی بھوری آنکھوں میں وہی وحشی سی چمک دیکھی تھی جو 8 سال کے پرنس میں ہر اس شخص کے لیے بس گئی تھی جس پر وہ اعتبار نہیں کر سکتا تھا، تو اس سے کچھ چھیننے کی کوشش کرتا تھا جو اسے روحانی چوٹ دیتا تھا۔ آج وجدان کا ایک ایک حرف کڑوی حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ یزدان خانزادہ انہیں دنیا میں سب سے زیادہ عزت و احترام دیتا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے بدلے میں پرنس کا اعتبار خریدا تھا۔
8 سال کے پرنس جس نے اپنی ماں سے دھوکہ کھایا تھا، اسے یہ یقین تھا کہ یہ جو اس کی ماں سے بڑھ کر محبت اور قربانی دینے والی شایان ہے، وہ کبھی زندگی میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتی، جھوٹ نہیں بول سکتی، اس کی خوشیاں چھین نہیں سکتی۔ وہ یزدان اور مصطفیٰ نامی شخص کے لیے نہیں، پرنس کے لیے مجسمہ عظیم ہستی تھی۔ وہ ایسا بچہ تھا جس کی نفسیات پر سب سے زیادہ اس کی ماں نے برا اثر ڈالا تھا۔ ماں جو اپنے بچے کے لیے ہر بلا و آفات کو خود پر لے لیتی ہے، ماں جو ہر درد کو سہ کر ایک بچے کی تخلیق کے دور سے گزر جاتی ہے، وہی انا اور حسد کی ماری ماں زخم کھائی ناگن عورت کا بھیانک روپ بن کر اس بچے کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ پرنس کے کچے ذہن پر افشین کے اس روپ نے اس قدر گہرا اثر ڈالا تھا کہ اس کے اندر سے رحم و محبت کو ہی ختم کر ڈالا تھا۔ پھر اجلال کا بھیانک روپ، وہ 4 سال جو اس نے زندگی کا بھیانک ترین سال گزارا تھا، اجلال اور خلیل نے اسے بدترین گناہوں سے روبرو کروایا تھا۔ ایسے میں افشین کی خاموشی، اس کی حالت کو نظر انداز کرنا اور صرف اپنے بارے میں سوچنا، اسے تانے دینا، اسے نفسیاتی مریض کہنا، وہ ایک ماں ہو کر بھی کبھی پرنس کی مشکلوں کو سمجھ نہیں پائی تھی، اور یہ سب مل کر حقیقت میں اسے انسانیت کے رتبے سے خارج کر دیتا اگر اس کے پاس شایان جیسی ہستی کا ساتھ نہیں ہوتا۔ ان سے وابستہ ہو کر ان کا مصطفیٰ بن کر اپنے اندر کی برائیوں سے لڑنا شروع ہوا تھا۔ پھر وجدان جیسے باپ کا سایہ جنہوں نے اس کے اندر پلتے شر کو دبایا، اپنی محبت اور صحیح تربیت سے نیکی کی طرف مائل کیا، پھر اس کے استاد کا ملنا، وہ بہترین رہنما بنے اس کے، ان سب نے مل کر اسے ایک دن بہترین انسان پیش کر کے دنیا کے آگے روبرو کروایا تھا۔ لیکن ان سب میں شایان کی جگہ پھر بھی کوئی نہیں لے پایا تھا، وہ اس کے لیے بہت عظیم تھی، پر زندگی کے اس موڑ پر جب پہلی بار اسی شایان نے اس کا اعتبار چکنا چور کر دیا تو وہ اب کسی پر بھی اعتبار کرنے کے لائق نہیں رہ گیا تھا۔ بات بچے کی زندگی اعتقاد و قسمت کی نہیں تھی، موت و حیات کی بھی نہیں تھی، بات اس بھرم کی تھی جو پرنس کو شایان پر تھا۔ وہ رشتہ تھا جو ان کے دلوں کو ایک ڈور سے باندھے ہوئے تھا۔ پرنس کو یقین تھا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے مگر اکیلی شانی بس ایسی تھی جو ہمیشہ سب سے پہلے اپنے پرنس کی خوشی چاہے گی۔ وہ بھرم ٹوٹا تھا، اور جب یقین ٹوٹے نا تو پھر کوئی اور رشتے کی حرمت بھی بچی نہیں رہ جاتی۔ شانی اب بھی خالی خالی نگاہوں سے زمین کے فرش کو گھورے جا رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی مشکلوں میں رونے والی شایان کے تو جیسے آنسو ہی سوکھ گئے تھے۔ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا شاکر گاہے بگاہے ان پر نگاہ ڈال لیتا تھا، پھر افسوس سے سر جھٹک کر سمن کے لیے دعا کرنے لگتا۔ لمحے بیت رہے تھے جب وجدان صاحب لیونگ کی طرف آتے دکھائی دیے تھے۔ پپا، انم جو اتنی دیر سے بس ایک طرف بیٹھی خود پر ہزار ضبط کیے ہوئی تھی، جیسے ہی وجدان صاحب کو دیکھا بہت تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی۔ وہ حیران ہوئے، پھر فرتے مسرت سے انہوں نے اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ اس کے سر کو چومتے ہوئے وہ اس کے پشت تھپکتے ہوئے انم کے آنے کی خوشی جتا رہے تھے، اسے سمجھا رہے تھے، سنبھال رہے تھے۔ نصر ان کو دیکھ کر اپنی جگہ کھڑا ہو گیا تھا، شاکر بھی سیدھا کھڑا ہو گیا، بس ایک شانی تھی جو وہاں ہو کر بھی موجود نہیں تھی۔ رونے کی آواز سن کر مرتضیٰ باہر نکل آیا تھا۔ اس نے وجدان صاحب کو دیکھا تو سکون کا سانس لیا، ادھر وہی سب سنبھال سکتے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ وہ فکر مند سے پوچھ بیٹھے، ایک نگاہ پتھر سی بن گئی شانی پر بھی گئی تھی۔ مرتضیٰ بہت تیزی سے چل کر ان کی طرف آیا اور ان کا بازو تھام کر انہیں ایک طرف لے جا کر ان کے کان میں سرگوشی کرتا سارا ماجرا سنا گیا تھا۔ سمی کیسی ہے؟ چہرے پر سنجیدگی چھا گئی اور سمن کے لیے فکر مندی۔ ان کے پوچھنے پر مرتضیٰ نے گہری سانس لی۔ بے ہوش ہے مگر اب بہتر ہے، بھیا ہیں اس کے پاس۔ مرتضیٰ کے بتانے پر وہ بہت تیزی سے دعا کے کمرے کی طرف بڑھ کے، ان کی دل کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی، قدموں میں یزدان سے ملنے کی تیزی تھی۔ وہ اسی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے تو ادھر یزدان صبا کو کوئی ہدایت دے رہا تھا۔ دعا سمن کا ہاتھ سہلاتی مخموم سی بیٹھی ہوئی تھی، ان کی بےتاب نگاہیں اپنے یزدان پر ٹھہر گئی تھی۔ یزدان، انہوں نے بہت ہی بے چین ہو کر اسے پکارا، ایسا لگ رہا تھا صدیوں بعد وہ اپنے جگر کے گوشے کو دیکھ رہے تھے۔ بیڈ کے پاس کھڑے یزدان نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا، اپنے ہاتھوں میں لیا انجیکشن وہیں ٹیبل پر پھینکا اور چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے وہ وجدان صاحب سے لپٹ گیا تھا۔ یہ سالوں بعد وجدان صاحب کی زندگی میں ایسا لمحہ آیا تھا جب ان کا پرنس ان کی گردن کے ارد گرد اپنے بازو حمال کر کے ان سے لپٹا تھا، بالکل اسی طرح جیسے پرنس جب کسی چیز سے خائف ہو کر ان سے لپٹ جاتا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے جیسے ساکت سے ہو گئے، پھر انہوں نے اس کے ارد گرد اپنے بازو باندھ کر اسے خود میں جکڑ لیا۔ بیچ کے سالوں نے بھلے ان کے پرنس کو ان سے زیادہ تنومند کر دیا تھا، مگر اب بھی وجدان کے سینے میں وہی طاقت تھی جب اپنے پرنس کا ہر خوف اپنے اندر سمیٹ سکتے تھے۔ میں ہوں میرا بچہ، میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہارا پپا تمہیں کبھی اکیلا نہیں کرے گا۔ ایک ہاتھ سے اس کی پشت تھپکتے ہوئے وہ اپنے پرنس کو اپنے ہونے سے نیا حوصلہ دے رہے تھے۔ آنکھیں نم ہو رہی تھی اور وہ بار بار خود سے لپٹے یزدان کا سر بھی چوم لیتے تھے۔ سچ تو یہی تھا، کوئی ان کے یزدان کی جگہ نہیں لے سکتا تھا، وہ ان کی طاقت تھا۔ آئی لو یو پپا، آئی مسڈ یو ویری مچ۔ یزدان ان سے کس کر لپٹا، اپنے تڑپتے جلتے دل میں محبت پدری سے آسودگی اترتے محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پاس بھی اس سے ہی رشتہ رہ گیا تھا جس رشتے نے ہمیشہ اسے اپنے ہونے کا فخر دیا تھا، اس کے غم سمیٹے تھے، ہر موڑ پر اس کے لیے سپر بن کر کھڑا ہوا تھا۔ آج ان کے ہونے سے یہ احساس ہو رہا تھا باپ کی بے لوث چاہت کا کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا۔
وہاں موجود دعا اور صبا، سعدیہ بیگم اور دروازے سے اندر آتے ہی شاکر اور مرتضیٰ سب ساکت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یزدان کا یہ روپ حیران کن بھی تھا اور ملول کرتا بھی، دل گرفتہ سے سب ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لو یو ٹو مائی سن، پڑھتے محبت سے اس کا سر چومتے ہوئے انہوں نے اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ تم میرے وہ بیٹے ہو جس پر میں نے صرف فخر محسوس کیا۔ میرا بیٹا ہر مشکل سے لڑ کر ہمیشہ میرا سر اونچا کرتا رہا، ابھی اسے کوئی مشکل شکست نہیں دے سکتی ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے مسکرا کر جیسے تائید چاہی تھی۔ یزدان نے کچھ دیر ان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہولے سے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ دیٹس لائک مائی سولجر، انہوں نے فخریہ اس کا بازو تھپکا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کا گال پیار سے تھپکا، پھر بیڈ کی طرف دیکھا، پھر وہ یزدان کے سائڈ سے گزر کر تیزی سے ادھر آ گئے۔ بے خبر سمن تخلیق کے دور سے گزرتی ان کی گڑیا سی سمن، جس نے ان کا پرنس انہیں لوٹایا تھا۔ انہوں نے ایک دم سے جھک کر اس کی پیشانی اپنے لبوں سے چھوئی۔ وہ ان کے لیے اپنی ساری بیٹیوں سے بڑھ کر عزیز تھی، کیونکہ وہ ان کے پرنس کی جان تھی، اور جان کا رد و بدل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے چہرے پر جھکے وہ اس کے بال سہلا رہے تھے۔ ان چند مہینوں میں وہ کتنی تکلیفیں سہ کر بھی ان کے پرنس کی اولاد کو پروان چڑھا رہی تھی، اور آج ایک دم سے وہ مضطرب سے نظر آنے لگے تھے۔ سمی اب ٹھیک ہے پپا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ قریب بیٹھی دعا نے ان کے چہرے پر اس طرابی کیفیت پیدا ہوتے دیکھی تو بے ساختہ ان کا کندھا سہلا بیٹھی۔ انہوں نے سیدھے ہو کر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر اس کا گال تھپکا۔ جانتا ہوں، جب میری بیٹیاں اور میرے بیٹے سمی اور یزدی کے ساتھ ہر موڑ پر کھڑے ہیں تو ان دونوں کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بیڈ پر بیٹھی دعا کو اور ایک ہاتھ بڑھا کر پاس کھڑی صبا کو خود سے لگا کر دروازے کی طرف بھی نگاہ ڈالی۔ ادھر چوکھٹ سے ٹیک لگا کر کھڑے مرتضیٰ اور پھر شاکر کو دیکھا۔ شاکر کے لیے تو ان کی آنکھوں میں خاص تشکر تھا، جس نے ہمیشہ ان کے یزدان کی حفاظت کرنی تھی۔ ان کے دیکھنے پر شاکر بس مسکرا دیا۔ اللہ نظر بد سے بچائے میرے پورے خاندان کو۔ خاموش کھڑی سعدیہ بیگم نے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی تھی۔ ان کے چہرے پر افسردگی بھی تھی اور آسودگی بھی تھی۔ مرتضیٰ مسکراتے ہوئے ان کے قریب آ گیا۔ آمین یا رب العالمین، اور میری دادی کی زبان کو ایسی سدا بہار رکھنا میرے خدا، اور ہمارے دل کو ان کی زبان کو جھیلنے کی طاقت دینا۔ پیچھے سے انہیں اپنے بازوؤں میں لے کر ان کے شانے پر ٹھوڑی ٹیک کر وہ شریر ہوا تو کمرے کی فضا ایک دم سے تبدیل ہوئی تھی۔ دعا، صبا کی ہنسی، وجدان صاحب کی مسکراہٹ، شاکر کا منہ بنانا، بس ایک یزدان اب بھی سنجیدہ تھا۔ دیکھ لو وجدان اپنی اولاد کو، کیسے دادی کا بولنا اسے برا لگتا ہے۔ وہ خفا ہوئی تو شکایت کرنا تو لازمی بنتا تھا۔ مرتضیٰ نے انہیں اور بھی کس کر جکڑ لیا۔ دادی، مجھے کیوں برا لگے گا آپ کا بولنا؟ آپ کی زبان کی مار تو میرے دل کے تار چھیڑتی ہے۔ استغفار کر لڑکی، میں کیوں تیرے دل کے تار چھیڑنے لگی؟ تیری چشمش ہے، اس سے دل کے تار چھیڑا کر۔ چل ہٹ، اب چھوڑ مجھے، کوئی بھی موقع ہو تیری شوخی نہیں چھوٹتی۔ برا مان کر انہوں نے کس کر ایک دو ہاتھ اپنے پیٹ پر کسے، مرتضیٰ کے ہاتھ پر مار بھی دیے۔ قسم سے دادی، آپ میرے جیجا جی کی طرح لگتی ہیں۔ ویسے ہی ہاتھ پایا آپ نے؟ من سے الگ ہو کر ہاتھ سہلاتا وہ منہ بنا رہا تھا۔ جیجا جی کا ذکر ہو اور دعا کی آنکھیں ان کے چہرے پر جا نہ رکے، یہ ناممکن ہو ہی نہیں رہا تھا۔ مگر ادھر تو جیجا جی کسی اور ہی دنیا میں موجود تھے، بس مرتضیٰ کو گھوری دے رہے تھے۔ دعا نے منہ ٹیڑھا کر کے رخ موڑ لیا۔ وجدان صاحب ہنستے ہوئے یزدان کی طرف آ گئے۔ دعا، صبا، ناشتے کی تیاری کرو بیٹا، ہم کو بھوکا ہی رکھنا ہے کیا بیٹا جان؟ یزدان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے خوشگواریت سے کہا تو وہ دونوں تیزی سے سر ہلا کر فوری دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ شاکر نے جیسے ان دونوں کو ادھر آتے دیکھا، وہ بہت تیزی سے کمرے کے اندر آ گیا۔ دعا اسے گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ذرا پاس سے گزرتے ہوئے ایک بار چٹکی تو ضرور کاٹ سکتی تھی، مگر اس نے موقع ہی نہیں دینا ہے۔ ان دونوں کے پیچھے سعدیہ بیگم کو بھی مرتضیٰ لے کر نکل گیا تو وجدان صاحب شاکر کی طرف آ گئے۔ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے پوچھتے ہوئے اسے گلے سے لگایا تو شاکر نے ان کے پیار میں محبت اور شفقت کی کوئی کمی نہیں پائی تھی۔ ٹھیک ہوں باس، ان سے الگ ہو کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ لگتا ہے تمہارے منہ سے پپا سننے کی حسرت ہی رہ جائے گی، انہوں نے جو خفگی جتائی۔ وہ کان کے لو مسلنے لگا۔ اب باس اتنا زبان پر چڑھا تھا کہ پپا کہتے ہوئے جھجک ہی ہوتی تھی۔ انہوں نے بس اس کے سر پر چپت لگائی، پھر یزدان کی طرف مڑے۔ وہ سب سے بے خبر سمی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے سرد سانس بھری۔ یزدی، جیسے ہی انہوں نے پکارا اس نے ان کی طرف رخ موڑا۔ آؤ ناشتہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اب سب بہتر ہے، یہ بہتر ہی ہمارے حق میں ہوگا۔ پیار سے کہتے ہوئے انہوں نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو بھی تھپکا۔ میں ابھی ادھر ہی ہوں پپا، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ شاکر، تم نصر اور مرتضیٰ کو لے کر آفس میں جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہ سنجیدگی سے ان سے بولا۔ پھر شاکر سے کہتے ہوئے اشارہ دیا تو وہ سر ہلا کر فوراً کمرے سے نکل گیا۔ نصر کے بارے میں مجھے بھی تم سے باتیں کرنی ہے، وجدان صاحب نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے بیڈ پر دواؤں کے اثر سے بے خبر سوئی ہوئی سمن کی طرف دیکھا۔ اس کی بے ہوشی نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے بس ہنکارا بھرا۔ یہاں سب کو نصر کو انم کے شوہر کی حیثیت سے انٹروڈیوس کروا دے پپا، بہت ضروری ہے یہ کام، تاکہ کسی کے دل میں بھی کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں سرد مہری اتر آئی تھی۔ وجدان صاحب نے اس کا چہرہ دیکھا۔ یزدان،
میں جانتا ہوں تمہارا دل سمن نے دکھایا، اس نے غلطی کی ہے، مگر یہ مت بھولنا سمن کی کنڈیشن کیا ہے، وہ تمہارے ایک نہیں 2 بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ انہوں نے یہ بات ابھی بتانی ضروری سمجھی تھی۔ یزدان نے جھٹکے سے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا، بھوری آنکھیں اس انکشاف پر ساکت ہوئی تھی۔ وہ تھکان سے مسکرائے۔ وہ اپنی کمزور سی جان میں 2 بچوں کو پرورش دے رہی ہے، اس وقت اسے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ پلیز اپنے بچوں کی ماں سمجھ کر اس کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار مت کرنا، اسے چھوڑ کر مت جانا، تب تک ضرور جب اس موڑ پر اسے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوگی۔ ان کی آنکھوں میں التجا سی تھی۔ یزدان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوشی کا اظہار کرے یا اپنے دل کے خوف سے اور بھی عذاب لمحوں سے گزر جائے۔ اپنے بالوں کو انگلیوں میں جکڑ کر اس نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ وجدان صاحب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے جو کہنا ہے کہہ دیا، آگے تم خود سمجھدار ہو، میں یہ معاملہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر اس کا کاندھا تھپ تھپا کر باہر نکل گیا۔ ادھر اب وہ تینوں کچن میں مصروف ہو چکی تھی۔ مرتضیٰ، شاکر اور نصر سیڑھیوں سے اوپر جاتے دکھے تھے۔ بس ایک شانی تھی جو لیونگ میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ سرد و سپاٹ تھا اور نگاہیں خلا میں کچھ ڈھونڈتی۔ پل میں شانی کی حالت دل کو دکھی کر گئی۔ وہ ہولے ہولے چلتے ان کے قریب آ گئے۔ ان مہینوں میں شانی اور ان کے بیچ محبت نے فاصلوں کی لمبی مسافت طے کر لی تھی، لیکن اس بار ان کا دل شانی کی حالت پر خود پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ شانی! انہوں نے پکارا تو شانی کے جسم میں حرکت ہوئی۔ ہولے سے سر اٹھا تو ان کی کالی آنکھیں ایسے ویران سی ہو رہی تھی کہ وجدان کا دل تڑپ گیا۔ وہ روح کی مکین تھی، جن سے ناراض تو ہو سکتے تھے مگر کب تک دل موڑ سکتے تھے۔ روح تڑپ جائے اگر ان کا عشق انہیں اس طرح اجڑا ہوا دیکھ لے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا تمہارا مصطفیٰ بھی، بس وقت آنے دو، تم اس طرح خود کو اذیت مت دو۔ ان کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے انہوں نے شانی کے یک ہاتھوں کو بہت نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ تم ماں ہو میرے بچوں کی، تمہیں کو تو سب سنبھالنا ہے۔ شانی، خود کو مضبوط بناؤ، اس طرح جیسے تم نے جب یہ فیصلہ لیا تھا۔ ان کے ہاتھوں کو بار بار اپنے لبوں کی حدت سے محبت کی گرمی دیتے ہوئے وہ انہیں اپنے ہونے کا حوصلہ دے رہے تھے۔ شانی کے اندر جمع ہوا جمود پگھلنے لگا۔ آنکھیں سمندر بن جانے کو ترستی اپنے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بس انہیں دیکھتی رہی تھی، پھر ضبط کی ساری بندشیں ٹوٹی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ جو ان کے گلے سے لپٹی تو وجدان انہیں سنبھالتے سنبھالتے بھی پیچھے کی طرف گر گئے۔ وہ پورے لمبے فرش پر گر گئے تھے۔ شانی کا سر ان کے سینے پر تھا اور ان کے اوپر گری وہ فریاد کرنے لگی تھی، وجی آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں سچ میں بہت بری ماں ہوں، بہت بری ماں۔ میں نہ ایک اچھی بیوی بن سکی، نہ ایک اچھی ماں۔ آپ سچ کہہ رہے تھے، میں بس ایک بری عورت ہوں۔ ان کی شرٹ کو سینے سے مٹھی میں جکڑے دھواں دھار ہوتے ہوئے وہ جیسے ناراضگی کے عذاب کو دھو رہی تھی۔ ہر شے سے بے خبر اپنے وجدان کے سینے سے لگی ان کے رونے کی آواز تیز تھی۔ خدارا اب یہ الزام تو مت لگاؤ، میں نے کب کہا کہ تم بری عورت ہو؟ ان کے اس طرح رونے سے دل جو ندامت سے بوجھل تھا انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹے انہوں نے جیسے دہائی دی، مگر شانی کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا سوائے غازی کی دھڑکنوں میں بسی محبت کی گونج کے۔ اس گونج کو سنتے ہوئے وہ فریاد کر رہی تھی، میں نے ہمیشہ آپ کا دل دکھایا، ہمیشہ آپ کی اپنے مصطفیٰ کی بے لوث محبت کا فائدہ اٹھایا۔ میں کیوں ہمیشہ آپ دونوں کی خوشیاں کھا جاتی ہوں؟ میں کیوں ہمیشہ آپ دونوں کو سب سے زیادہ دکھ دینے کی وجہ بنتی ہوں؟ میں نے آپ کا دل دکھایا، اپنے مصطفیٰ کا دل دکھانے کا کام کیا۔ وجی میرا دل پھٹ جائے گا۔ بے تحاشا روتے ہوئے ان کی فریاد نے جیسے وجدان کے دل کو جکڑ لیا تھا۔ ان کا باہوں کا حصار اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ میں ایسا کبھی ہونے ہی نہیں دوں گا۔ تمہارا دل تو اپنے دل میں قید کر کے حفیظ بن گیا ہوں، بھلا تمہارے دل کو کیوں کر یہ اجازت دوں گا؟ شانی کے سر کو چومتے ہوئے ان کی آواز محبت سے چور تھی، وجی میں کیا کروں، میں ٹوٹ رہی ہوں، بکھر جاؤں گی اپنی ہی لگائی گئی چوٹ سے۔ رونا جو کسی صورت میں کم نہیں ہو رہا تھا، وجدان نے ان کے کان میں سرگوشی کی، تم کچھ مت کرو، ادھر میرے سینے پر سے اٹھو اور میرے ساتھ بیڈ روم میں چلو، وہاں میں تمہیں پیار سے سمیٹ لوں گا، اپنی باہوں میں اس طرح پیار سے جڑنے کا آغاز کروں گا، کوئی درد تمہیں بکھیر نہیں سکتا۔ دھیمی دھیمی سرگوشی سے شانی کے دل پر مرہم رکھتے ہوئے قاضی نے شایان کی اذیتوں کو خود میں سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ شانی نے ہولے سے سر اٹھایا، میں آپ کے پیار کے قابل نہیں، بلکہ میں کسی کے بھی قابل نہیں، آپ سچ کہہ رہے تھے، میں بس سزا کے لائق ہوں۔ میں بے قدری عورت ہوں وجی، جسے نہ شوہر کی قدر رہی نہ کبھی بیٹے کی۔ بے تحاشا گلابی ہوتی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے، پورا چہرہ گیلا تھا جیسے بھیگا ہوا گلاب۔ وجدان کی آنکھیں چمکی، ہاں یہ تو ہے، بے قدری تو آپ بہت ہیں، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے، بے قدروں سے عشق جو کر بیٹھا غازی بیچارہ۔ انہیں دیکھتے ہوئے وہ جو جھوٹی آ بھر کر بولے، شانی کو اتنی دیر میں پہلی بار غصہ آیا تھا۔ میں اپنے غم آپ سے کہہ رہی ہوں اور آپ کو عاشقی سوچ رہی ہیں۔ وہ ایک دم شیرنی بنی، ان کی شرٹ دبوچ کر جو غرائی اور وجدان کے ہوش گم ہوتے کہ اے ہائے وجدان اور شانی، اس عمر میں تو کچھ شرم کر لو، یہاں سارے گھر میں تمہاری بھانجی نے آتے ہی ماتم پھیلایا ہوا ہے، میرا بچہ اتنا پریشان ہے اور تم میاں بیوی کو پیار جتانے کو یہاں لیونگ روم ہی ملا ہے، گھر داماد اور بہو سے بھرا ہے، انہی کا خیال کر لو۔ سعدیہ بیگم کی کڑک آواز نے تو جیسے شانی اور وجدان دونوں کو ہوش کی دنیا میں لا دیا۔ دونوں نے گردن گھمائی۔
سعدیہ بیگم کمر پر ہاتھ رکھے ان کو گھور رہی تھی، ہمیشہ سے ان کے درمیان ظالم سماج رہی تھی، اب بھی کیسے برداشت کر لیتی؟ شانی کو فوری اپنی پوزیشن کا خیال آیا تھا، کیسی بے وقوف تھی وہ شرم و خجل سے سرخ ہو گئی۔ ابھی وہ اٹھتی کہ وجدان ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود ہی اٹھ کر بیٹھے، پھر اسی طرح اسے لے کر کھڑے بھی ہو گئے۔ پھر سعدیہ بیگم کو مسکرا کر دیکھا۔ مما جان، اتنے دن سے اپنی بیوی کو ناراض کیے ہوئے تھا، آج منا رہا ہوں۔ چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ شانی کی کمر مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا، بس سر جھکائے مسلسل اپنی کمر چھڑوا لینا چاہتی تھی، پر ان کی گرفت نے کبھی رہائی دی تھی جو اب دے گی؟ تو منانے کے لیے پہلے بیڈ روم کافی نہیں تھا جو کھلے عام بھی شروع ہو گئے؟ تم دیکھو اپنی اولادوں کو کیسے مزے لے لے کر ماں باپ کے فلمی سین کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کی تیوری چڑھی ہوئی تھی جلے بھنے انداز میں جو متوجہ کیا۔ وجدان صاحب نے سر گھما کر ہر طرف دیکھا، اوپر کی ریلنگ پر کوہنیاں ٹیک کر نیچے جھانکتے مرتضیٰ، شاکر، نصر اور کچن سے باہر جھانکتی صبا، دعا اور انم۔ انہوں نے بے ساختہ شانی کی کمر پر سے ہاتھ ہٹایا اور گردن کھجائی۔ کوئی بات نہیں پاپا، وی ڈونٹ مائنڈ، آپ خالہ کو اچھے سے منا لو، دادی کا کیا، انہیں تو عادت ہے بولنے کی، آپ منائیں خالہ کو۔ یہ صبا تھی جو ہاتھ میں کفکیر گھماتی مزے سے آنکھیں نچا کر بولی، تو سعدیہ بیگم کو پتنگے ہی لگ گئے۔ ہاں تم کیوں مائنڈ کرو گی، تمہیں تو بڑا شوق چڑھا ہے ساس سسر کے رومانس میں گھسنے کا، جاؤ جا کر ناشتہ بناؤ، تم سب شرم نہیں آتی تانگ جھانگ کرنے میں؟ انہوں نے پہلے ان تینوں کو پھٹکار لگائی، پھر سر اوپر کی جانب کیا۔ اور تم تینوں، ایسے تو تم سب کی شکل بھی نہیں دکھتی، اب کون سا میلہ لگ گیا تھا جو نیچے جھانکنا شروع کر دیا؟ شادی شدہ ہو گئے ہیں سب کے سب، لیکن ذرا سی عقل آ جائے ان سب کو، ماں باپ کو پرائیویسی بھی نہیں دے سکتے، لگے جھانکنے تانکنے۔ بس ایک میرا یزدی ہے جسے ہر وقت سب کا خیال رکھتا ہے، ارے اسی سے سیکھ لو تم سب۔ اوپر کی طرف سر کیے جو لان تان کی گئی اور ان کے جاہو جلال سے ان تینوں کے آدھے لٹکتے دھڑا دھڑ پیچھے اور پھر غائب ہو گئے، مگر ایک آواز ضرور ان کے کانوں تک پہنچی تھی۔ دادی سب سے پہلے آپ ہی کمرے سے نکل کر اس رومانٹک سین میں گھسی تھی۔ اب یہ اللہ جانے کون تھا سامنے ہوتا تو سعدیہ بیگم ضرور ایک آدھ لگا دیتی، مگر یہ اولادیں ہیں آج کل کی، یہ بٹا بھر کی زبان ہے۔ انہوں نے بڑبڑا کر بس سر جھٹکا، پھر سامنے دیکھا۔ اتنی دیر میں شانی کپ کا کچن میں گھس چکی تھی اور وجدان صوفے پر بیٹھ کر اپنے چہرے کے آگے اخبار رکھ کر ان کی نظروں کے عتاب سے بچنے کی کوشش میں تھے۔ سعدیہ بیگم نے بس سر جھٹکا اور پھر سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کا یزدان واپس آ گیا تھا، شکرانے کے نفل ادا کرنے تھے انہیں۔ لیونگ روم میں خاموشی چھا گئی تھی، مگر اب اس سکوت میں آسودگی بھری راحت تھی۔ صبح گرم اور حب زدہ سی تھی، شہر گرد آلود سا تھا، گرد و غبار کی تہ زمین سے آسمان تک پر قبضہ جمائے ہوئے سانسوں میں گھٹن پیدا کرتی پھندا سا کس رہی تھی۔ ایسے میں اجلال خان زادہ اپنے خاص بنگلے پر اپنے شاہی بیڈ روم میں موجود اب تک ریشمی لحاف کو اپنے آدھے دھڑ پر ڈالے بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی رات رنگین کرنے والی بغل میں موجود نئی ماڈل اب بھی سرے مست تھی، آج کل وہ اس سے دل بہلا رہے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو انہوں نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اندر آ جاؤ خلیل۔ دستک وہ پہچانتے تھے، ایک ہاتھ یہ سننا تھا کہ بغل میں موجود ماڈل نے ریشمی لحاف کاندھے تک کھینچ لیا تھا۔ خلیل نے دروازہ اندر کی طرف دھکیلا اور اندر آ گیا۔ بیڈ روم کے اندر ویسا ہی منظر تھا جسے سالوں سے دیکھتے ہوئے وہ اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ اگر اس طرح کا منظر اسے اجلال خان زادہ کے بیڈ روم میں نہ دکھے تو اس کے لیے باعث حیرت ہو۔ کیا بات ہے؟ موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ پہلو میں موجود ماڈل نے ذرا سا کاندھا بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے لگاتے ہوئے خلیل کی طرف دیکھا۔ نیلی آنکھوں والا اجلال خان زادہ کا یہ ملازم اکثر اسے جلوہ توجہ لگا تھا، مگر اس قدر سرد و سپاٹ اور کھردرا پن اس کے چہرے پر چھایا رہتا تھا کہ کبھی اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اسے مخاطب بھی کر سکے۔ باس، یزدان خان زادہ واپس آ چکے۔ ہاتھ پشت پر باندھ کر اس نے جو اطلاع دی، اجلال خان زادہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا، آنکھیں پھر سے شعلے سے دہک اٹھی۔ کب؟ یہ پوچھتے ہوئے انہوں نے موبائل ایک طرف رکھ دیا، چہرے پر جستجو کے ساتھ نفرت کا احساس بھی تھا۔ آج ہی۔ اب کیا حکم ہے؟ خلیل نے بتا کر سر خم کیا۔ اجلال نے مٹھیاں تان لی۔ ان مہینوں میں جس شکست سے روبرو ہوئے تھے اس شکست نے انہیں اور بھی وحشی کر ڈالا تھا۔ ابھی ان کی آنکھوں میں وحشت کے ساتھ خونخوار چمک تھی۔ میں جانتا ہوں خلیل، مجھے اس کیس میں پھنسانے میں اسی کا ہاتھ تھا۔ وہ جانے سے پہلے اس طرح مجھے نظر بند کر دینا چاہتا تھا کہ میں اس کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکوں۔ اس کمشنر کی ساری انکوائری، رات دل سلطان کی کھوج، میرے پاس پولیس کا بھیجنا، بلا وجہ کی ریڈ، یہ سب دکھاوا تھا۔ اس نے میرے ساتھ کھیل کھیلا تھا تاکہ میں آنے والے الیکشن کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاؤں۔ اس نے میرے ساتھ سیاست کھیلی، اس اجلال خان زادہ کے ساتھ سیاست کھیلی جو سیاست کا بادشاہ ہے۔ ان کی آنکھوں میں چنگاریاں اڑ رہی تھیں، آواز میں آگ کی لپٹ سی گرمی تھی اور چہرہ اپنی ہار اور توہین سے سلگ رہا تھا۔ ان چند مہینوں میں کمشنر وجدان نے انہیں کس قدر اپنے جال میں پھنسایا اور کس طرح انہوں نے برداشت کیا، وہ تب سے ایک آگ میں جل رہے تھے اور اب اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اب تو مار دیں گے یا مر جائیں گے، یہی کیفیت دل و دماغ پر طاری تھی۔ خلیل نے کچھ نہیں کیا۔ چال تو واقعی یزدان خان زادہ زبردست چل گیا تھا۔ سلطان اور غیر قانونی اسلحوں کے چکر میں اجلال خان زادہ کو پولیس اور سرکار کو کتنے گھن چکر دینے پڑے تھے یہ وہ خود سمجھتا تھا،
پانی کی طرح پیسہ بہایا، اپنی طاقت آزما ڈالی، لیکن پھر بھی وہ پولیس کے زیر نظر ہی رہے تھے۔ کتنی بار تو جیل جاتے جاتے بچے۔ اگر اجلال خان زادہ ایک بڑی ہستی نہیں ہوتے تو آج سزا کے طور پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے، مگر ان کی طرح خلیل کو بھی یہی یقین تھا یہ سب جو کمشنر وجدان کرتا تھا سب دکھاوا تھا، یہ سب بس اتنے مہینوں سے انہیں ایک جگہ باندھ کر رکھنا تھا۔ صرف اجلال ہی کیا، ان مہینوں میں وہ بھی پولیس کی زیر نظر رہا تھا، اس کا ایک بھی قدم اسے سیدھے جیل پہنچا سکتا تھا یا موت کے گھاٹ۔ اس لیے خود پر جبر کر کے اس نے کسی بھی انکوائری میں کوئی عمل دخل نہیں کیا تھا، بس چپ چاپ صحیح وقت کا انتظار کیا تھا جو صبر آزمانے کے بعد آ ہی گیا تھا۔ خلیل، انہوں نے سرد آواز میں پکارا تو وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں سے باہر نکل آیا۔ اس نے اجلال خان زادہ کو دیکھا، پھر ان کے بغل میں موجود ماڈل کو۔ تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، تم جا سکتی ہو۔ اس کی سرد نگاہوں نے ماڈل کو گڑبڑانے پر مجبور کر دیا۔ اجلال نے بھی گردن موڑ کر ماڈل کی طرف دیکھا۔ خلیل کی بات بس سمجھ چکے تھے، وہ جس دور سے گزر رہے تھے اب کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے سر جھٹک کر سر ہیڈ بورڈ سے سر ٹکایا اور سائڈ سے سگریٹ کا کیس اٹھایا۔ ماڈل جن کے کچھ کہنے کے منتظر تھی وہ مایوس ہو گئی۔ ان کی رات رنگین کرنے کے عوض میں وہ کچھ مانگ کر جانا چاہتی تھی، مگر ان کی بے رخی پر وہ دل محسوس کا لحاف اپنے اوپر سے سرکا کر سائڈ سے بیڈ کے نیچے اتر گئی۔ بے دلی سے اپنا حلیہ صحیح کیا، اپنا ہینڈ بیگ اور موبائل اٹھایا اور جیسے ہی مڑی ڈرائیور تمہارے انتظار میں کھڑا ہے۔ خلیل کی نیلی آنکھوں میں اس قدر خوفزدہ کرنے والی چمک تھی، وہ جھرجھری سے لے کر اپنا ہینڈ بیگ ایک ہاتھ میں ڈال کر تیز قدموں سے کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اب بس وہ دونوں رہ گئے تھے۔ تمہارا بیٹا بھی واپس آیا؟ ماڈل کے جاتے ہی اجلال نے سگریٹ کی گہرے گہرے کش لیتے ہوئے خلیل کی طرف دیکھا۔ جی وہ بھی واپس آ گیا۔ اس بار خلیل عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ لوگ جب شاکر کو اس کا بیٹا کہتے تو وہ ایسے ہی پراسرار انداز میں مسکراتا تھا۔ کیا تک تم مجھ سے کانٹیکٹ میں نہیں تھے؟ ان کے سوال پر خلیل نے بس جبڑے بھینچے۔ جس طرح خلیل کو سمجھنا مشکل تھا اس سے بھی مشکل تھا شاکر کو سمجھنا۔ وہ اس سے بس اتنا ہی کہہ کر گیا تھا کہ وہ آ کر اس سے ملے گا۔ اس کے بعد نہ اس کا کوئی پتہ چلا، نہ اس کے لاکھ جتن کے باوجود بھی وہ اس کا سراغ ڈھونڈ سکا تھا۔ یزدان خان زادہ کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے ادھر کوئی نہیں جانتا تھا، بس اتنا پتہ چلا تھا کہ وہ اپنی مارشل آرٹ ٹیم کے ساتھ کسی لیگ میں شامل ہونے کے لیے گیا تھا۔ نہیں باس، اس کے جواب پر اجلال خان زادہ نے کچھ دیر اسے بس دیکھا، پھر سر جھٹک کر وہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ خلیل کی رگیں تنی، ان کی ہنسی صاف تمسخر اڑاتی تھی۔ اجلال کچھ دیر ہنستے رہے، پھر انہوں نے خلیل کی سرد نگاہوں میں دیکھا۔ ایسا کرو خلیل، اب تم آرام سے واپس گاؤں چلے جاؤ، تم سے اب کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ آج تک تم مجھے ولف کا پتہ نہیں دے سکے، تمہارے ہوتے ہوئے سلطان ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہارا بیٹا کیا کام کرتا ہے، یزدان خان زادہ سے کیسے جڑا ہے۔ تم بیکار ہو چکے ہو خلیل، بیکار۔ ان کی آواز اپنی شکست کے احساس سے زہریلی ہو گئی۔ آنکھوں میں تیز چبھن لیے وہ خلیل کو گھور رہے تھے۔ خلیل بس عجیب سے ڈھنگ سے مسکرایا۔ باس، کہتے ہیں خاموش انسان بارودی سرنگ کی طرح ہوتے ہیں، ایک بھی غلط قدم آپ کو پوری طرح برباد کر دیتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں گے جس دن خلیل کے اندر پکتا ہوا بارود پھٹا تو پھر کوئی نہیں بچے گا، شاید خلیل بھی نہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس کی عجیب سی مسکراہٹ میں کچھ ایسے رنگ تو تھے کہ جن کی آتشی چمک نے اجلال خان زادہ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ خلیل کی بربادی میں کون کون شامل ہے۔ باس، شاکر آپ سے ملنے آج اجلال مینشن آئے گا، پھر آپ فیصلہ کرنا کہ خلیل واقعی اب کسی کام کا رہ گیا یا نہیں۔ مسکراہٹ سمٹی، سر کو خم دیا اور وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا، اپنے پیچھے اجلال کو کوئی سوچے دے کر۔ بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے سگریٹ کی گہرے کش لیتے ہوئے وہ اس وقت ان کی ساری سوچوں کا محور خلیل اور اس کا بیٹا تھا۔ دیکھ لیں گے خلیل، اسے بھی دیکھ لیں گے، لیکن اب کھیل کا مزہ مزید بڑھنے والا ہے۔ ایک دم سے وہ زہر خن سا مسکرائے اور انہوں نے پھر سے ایک بار اپنا موبائل اٹھا لیا۔ ایک بار پھر ان کی انگلیاں چند میسج ٹائپ کرنے میں متحرک تھیں، اس انسان کو پیغام دینے میں۔ سورج نے آسمان پر سفر طے کیا تو ساری فضا تیز دھوپ سے پگھلنے لگی تھی۔ کمشنر وجدان کے بنگلے کا لان بھی دھوپ کی تمتماہٹ سے پگھلنے لگا تھا۔ جب دعا بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اپنے بیڈ روم کی طرف آئی تھی، رائل بلو کلر کے پلین سوٹ پر آف وائٹ کلر کا پرنٹڈ دوپٹہ جس کے چاروں کنارے پر سوٹ کے رنگ کے بارڈر لگے ہوئے تھے، وہ بہت کھلی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ بالوں کو جوڑے میں بنا کر ہیئر پن لگائے، چہرے پر لائٹ میک اپ کیے، ہیزل بھوری آنکھوں کو کاجل سے سجائے، وہ اچھے سے تیار ہو کر ہی ادھر بیڈ روم میں آئی تھی۔ صبح کی اطلاع کے مطابق اس کے بھائی صاحب ابھی بیڈ روم میں گئے تھے تو ایک نئے سرے سے تیار ہو کر وہ پتھر پگھلانے کی کوشش کرنے کے لیے کمر کس کر ادھر آ گئی تھی۔ ان چند مہینوں میں اس نے بہت شدت سے شاکر کو یاد کیا تھا۔ اس رات کی غلطی یاد آتی تو محبت تڑپ جاتی۔ اس رات کی بے وقوفی نے اس کے نصیب میں جدائی لکھ دی تھی۔ شاکر کی بے تنائی سے وہ باروہا تڑپ کر رہ گئی تھی۔ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر چند گہری سانس لی، پھر دروازہ ہلکے ہاتھ سے پیچھے دھکیلا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر بیڈ کے پاس کھڑے شاکر نے ذرا سی گردن موڑ کر اندر آتی دعا کو دیکھا، پھر یوں بے نیاز بن گیا گویا وہ کوئی اجنبی ہو۔ گردن سیدھی کر کے وہ پھر سے جھک کر اپنے بیگ میں چند ضروری چیز سمیٹنے لگا۔ ہاتھوں میں اور بھی تیزی آ گئی تھی۔ اس کے بے نیاز پن سے دعا کو اپنی ساری تیاری بیکار جاتی دکھی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر السلام علیکم،
کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا، اس نے بھولے سے سلام ہی کر دیا۔ اب صبح سے فرصت نہیں ملی تو ابھی علیق سلیق کر لی۔ بیگ میں کچھ رکھتے شاکر نے گردن موڑی۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہاں اتنے گھنٹے تو ہو گئے ہیں، اس سلام کی اب ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔ دوبارہ سر گھما کر اپنی چیزیں رکھتے ہوئے سلام کا جواب دے کر بڑی ہی فرازی سے اس کا دل جلایا گیا۔ ہاں تو کیا ہوا، مجھ سے تھوڑی تمہاری سلام دعا ہوئی تھی، اب اکیلے میں ملے ہیں تو کیا حرج ہے، کچھ باتیں کر لیں۔ ابھی تک دروازے پر کھڑی وہ ہولے سے بڑی ادا سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے مسکرائی تو شاکر نے فوری نگاہ پھیر کر پھر سے گردن سیدھی کر لی۔ وہ جادو چلانے کی کوشش میں تھی اور وہ ہر جادو کا توڑ سیکھ کر بے تنا بن چکی تھی۔ بات کیا کرنی ہے، کوئی کام ہے جو آئی ہوں؟ پھر سے بیگ میں چیزیں بھرتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے پوچھا گیا تھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ کام ہو تو بتاؤ ورنہ ادھر سے پھوٹ لو۔ دعا کو بڑی بری طرح سے غصہ آیا تھا۔ ایک رات ذرا سے بے وقوفی کر دی تو صاحب یوں اینٹ گئے جیسے ہمیشہ سے وہ اس کے ساتھ ایسا کر چکی ہے۔ اس سے پہلے جو اپنی منمانیاں کرتا رہتا تھا اور وہ شم سے بیر بوٹی بن جاتی تھی، اس کا کیا؟ سب بھول گیا اس گنڈے کو۔ دعا جل بھن کر راکھ ہو رہی تھی۔ مسٹر شاکر عباس، یہ میرا بھی بیڈ روم ہے، اپنے بیڈ روم میں مجھے کام سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اکھڑ تھا تو وہ اس سے بھی زیادہ نک چڑھی۔ گردن اکڑا کر اس کی بات کا جواب دیا، دھاڑ سے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور آگے بڑھی۔ اچھا کو لمبا کھینچ کر اس نے جھوٹے تعجب سے دعا کی طرف دیکھا۔ مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلے ہوئے تھے اور آنکھوں میں جلا دینے والی چمک، وہ سر سے پاؤں تک چلی۔ کتنا کمینہ ہے یہ۔ دعا تیزی سے اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں کاجل سے سجی آنکھیں گاڑی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے لیے ادھر کمرے میں آئی ہوں؟ تیش سے پوچھتے ہوئے بس نہیں چل رہا تھا، اس لمبو کے خوبصورت بال نوچ ڈالے۔ اچھے خاصے بڑے ہوئے بالوں میں بھی وہ دل کی دنیا کو درہم برہم کر رہا تھا، مگر ادھر ہیرو نے تو اب ولن بننے کی ٹھان لی تھی۔ لگنے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ صاف ہے۔ اس نے شانے بے نیازی سے کاندھے جھٹکے اور پھر سے جھک کر اپنے بیگ سے چند ہتھیار بیگ کے خفیہ خانے میں رکھنے لگا تھا کہ دعا نے تیش میں آ کر اس کا بازو دبوچ کر اپنی طرف کھینچا۔ شاکر نے جھکے ہوئے ہی اس کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں تمہاری موجودگی کا سن کر آئی ہوں؟ کیا میں تمہیں منانے آئی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں، میں ادھر تیار ہونے کے لیے آئی ہوں، مجھے میڈیکل کالج جانے کے لیے تیار ہونے، سمجھے تم؟ میں ادھر تمہاری وجہ سے بالکل نہیں آئی ہوں۔ اس کا بازو سختی سے دبوچے ہوئے چبا چبا کر بولتی، اسے یہ بھرپور یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی جس بات میں رتی بھر بھی سچائی نہیں تھی۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ جب کوئی آپ کی بات کی نفی کرنے کے لیے خواہ مخواہ صفائی دینے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب صاف ہوتا ہے وہ اپنے دل کے ہاتھوں بے بس ہو چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے سیدھا ہوا، ایک ہاتھ سے دعا کا ہاتھ اپنے بازوؤں سے ہٹایا اور اسے اسی طرح دیکھتے ہوئے جو ایک قدم بڑھا تو دعا بے ساختہ ایک قدم پیچھے کھسکی تھی۔ شاکر کی گہری بھوری نگاہوں کی تپش ایسی معنی خیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی کہ وہ سہم کر پیچھے کھسکنے لگی۔ ایک تو اس قدر پرتپش نگاہیں، دوسرے اس کے ہاتھ میں ایک چھری بھی تھی۔ دعا نے سوکھتا حلق تر کیا، وہ اب کیا کرنے والا ہے، پہلے بھی بہت کچھ جھیل چکی تھی۔ تو تم میرے پاس مت آنا۔ وہ الٹے قدموں سے چلتی سہمی سی چڑیا نظر آنے لگی تھی، ایک کاندھے پر اٹکا دوپٹہ لرزتے ہاتھوں سے دونوں شانوں پر پھیلاتے ہوئے اس کی کاجل سے سجی آنکھیں شاکر کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ آج اس خوف سے لرزتی گڑیا کو اس قدر قریب کر لے کہ پھر کبھی اس کی قربت کو ٹھکرانے کی ہمت بھی وہ نہ کر سکے، اس قدر اس کی دھڑکنوں کو چھو لے کہ وہ اپنی دھڑکنوں کی کبھی نفی نہ کر سکے۔ لیکن دعا کی بات کا جواب دیے بغیر قدم قدم بڑھتا وہ اسی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ دعا کی سانس بھی اٹکنے لگی تھی۔ شاکر میرے قریب مت آنا، میرے ساری ہمت جیسے فنا ہو رہی تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی، لیکن وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ دیوار سے لگ گئی۔ ٹھیک اسی پل میں اپنی ایک ہتھیلی دیوار پر ٹیک کر اس نے دعا کو اپنی قید میں لے لیا۔ چھری والا ہاتھ اٹھا اور جو گردن پر چھری ٹھہری، دعا کی آنکھیں پھٹی، تنفس بگڑنے لگا۔ دیوار سے چپک کر خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ آہستہ سے اس کے چہرے پر جھکا۔ اس رات تمہارے چاہنے کی شدت نے فنا کر دیا تھا مجھے، میرے دل کو شکست دی تھی، مگر اب اس کی گردن پر چھری کی نوک پھیرتے ہوئے وہ ہولے ہولے دعا کی سانس روک رہا تھا۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی، بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ شاکر کی آنکھوں میں نظر آتی جنونیت کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری طلب نے مجھے جس طرح تباہ کیا ہے نا، میں اس کی سزا ہر پل ہر لمحے تم سے لوں گا، تم سے تمہارا غرور بھی چھین لوں گا، تمہیں تم سے بھی چرا لوں گا، تمہارے رنگ میں اس قدر اپنے رنگ گھول دوں گا کہ تم کبھی میرے دل کی سرکش حسرتوں کا خون کرنے کا سوچو گی بھی نہیں۔ اس کی سانسیں نہیں تھیں، گویا آگ تھی جس نے دعا کے چہرے کو جلانا شروع کر دیا تھا۔ گرم تپیش اور گلے پر پھرتی چھری، شاکر کی انگلیوں میں دبی چھری نے حرکت کی اور شانوں سے دوپٹہ پھسل کر اس کے قدموں میں جا گرا۔ دودیا گلابی گردن پر شاکر کی نگاہوں نے گستاخی کی حد پار کی۔ وہ جھکا اور اس نے دعا کی شہرک پر اپنے لب پیوست کر دیے۔ وہ کس کر آنکھیں میچ گئی، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر پہلو سے لگ گئی، سانس بھی روکے۔ وہ پہلی بار اس کی جنونی شدت سے روبرو ہوئی تھی۔ اسے روکنے یا ہٹانے کی کوشش میں جان سے بھی جاتی کیونکہ چھری اب اس کی دھڑکنوں کے پاس تھی۔ سانس روکے وہ بس پل پل اپنی گردن پر انگارے سے جلتے محسوس کر رہی تھی۔
اس کی رگوں میں اپنی جنونیت کی چھاپ چھوڑ کر اس نے سر اٹھایا۔ وہ کس کر آنکھیں بند کیے تیز تیز سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ لپسٹک سے سجے لبوں کی کھولنے بند کرنے کی کوشش بڑی جان لیوا تھی۔ چھری والے ہاتھ دھڑکنوں سے اوپر گردن پر تھوڑی، پھر سرخ لبوں کے نیچے آ کر تھمے۔ تمہارے انہی لبوں کی چاہ نے مجھے کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ انہیں ہمیشہ پینے کی چاہ نے دل و جان تک تباہ کر ڈالا ہے۔ اس کے سانسوں اور باتوں کی دہک سے دعا جان بلب ہو رہی تھی۔ کب روبرو ہوئی تھی اس شاکر سے جو رگوں میں خون کی حرارت بڑھا دے، جس کی آنکھیں اپنے خوف سے جکڑ لے۔ میں اپنی شکست کا انتقام تمہاری ہر سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر کے لوں گا۔ پنکھڑی سے گلاب کہاں چھری کے نرم چھوان بھی برداشت کر سکتے تھے۔ نوک نے ذرا سا چھوا اور خون کی ذرا برابر بوند ابھر کر شاکر کو ہوش سے بیگانہ کر گئی۔ اس نے جھک کر اس بوند کو اپنے سلگتے ہونٹ میں بھر لیا۔ دعا کی بچی کھچی سانسیں اس کی قید میں چلی گئی تھی۔ یہ چاہتیں مہرباں تھی یا سزا دیتی، وہ سمجھنے کی مدت بھی اسے بخش نہیں رہا تھا۔ اپنے جسم کا سارا بھار نازک وجود پر ڈالے وہ دعا کے لبوں کی ساری سرخی چرا لینا چاہتا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی کلائیوں کو جکڑ گئے اور دوسرے ہاتھ سے دعا کی گردن پر کسے اسے یہ دکھا دینا چاہتا تھا کہ اب تک جو اس کے چاہتوں سے آشنا ہوئی تھی وہ عاشقی تھی، اور اب جو اسے خود سے روبرو کروا رہا تھا یہ وہ جنون تھا جس نے شاکر عباس کو بدلنے کا جرم کیا تھا۔ لمحوں کی ساری خوبصورتی اس کے لبوں پر ثبت کر کے اس نے اپنا چہرہ دعا کے چہرے سے اٹھایا۔ آنکھیں دعا کی آنکھوں سے ٹکرائی تو وہ اپنے لبوں پر ایک انگوٹھا رکھ کر مسکرا دیا۔ تم جھوٹ بول رہی تھی دعا شاکر عباس، تم بھی اس درد سے بھٹک رہی ہو جس درد نے مجھے خود سے جدا کر دیا۔ اپنے دل کی رضا کے آگے جھک کر جو تم یہاں چلی آئی ہو تو اس نے چھری اس کے گلے میں پھنسائی اور ذرا سی حرکت نے دعا کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ بے ساختہ اس نے اپنے پارا ہوا سوٹ کے گلے کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا، خوف سے آنکھیں پھیلی۔ اب تمہارے جھوٹ کا پردہ میں نے رکھ لیا، اب تم تیار نہیں ہو، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ دعا کی آنسو بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے ایک آنکھ دبائی، ہونٹ گول کر کے فلائنگ کس دی اور چھری انگلیوں میں گھماتا وہ پھر سے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر اس کی کمینگی پر اسے آنسو بھری نگاہوں سے بس گھورتی رہی تھی، جی بھر کر اس کے چہرے سے لے کر ہونٹوں تک اس کی سرخ رنگت چرا کر۔ اب یہ بےہودگی، اب اس حال میں وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہ گئی تھی۔ بجلی کی تیزی سے قدموں میں بڑا دوپٹہ اٹھا کر اس سے خود کو لپیٹا اور دوڑتے قدموں سے ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی۔ مجھے ڈھونڈنے کی چاہ میں کیوں کھوجتے ہو جا بجا، اگر دھڑکنوں میں تیری نہیں تو یاد رکھ میں کہیں نہیں۔ ڈریسنگ روم کا ڈور لاک کرتے ہوئے اس نے صاف اس کی گنگناہٹ سنی تھی۔ دعا کا دل تو یہی کہہ رہا تھا آج گن لے کر اسے شوٹ ہی کر دے، مگر اس قدر جو اس نے حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا کہ اب وہ اس حالت میں اس کے سامنے سے جانے سے رہی، وہ حد سے گزر گیا تو اس کے روپ کو وہ برداشت بھی نہیں کر پائے گی۔ کمینہ کہیں گا، میرا ہی دماغ خراب تھا جو میں اس سے اس رات کے لیے معافی تلافی کرنے چلی آئی تھی۔ بہت اچھا کیا تھا میں نے تمہارے ساتھ، تم اسی لائق ہو۔ تیش سے بڑبڑا کر اس نے دوپٹہ جو اتارا تو اپنے حلیے سے وہ شرم سے سرخ ہو گئی تھی، ساتھ ہی رونا بھی آ گیا تھا۔ اس کے اتنے اچھے سوٹ کا کیا حال کر ڈالا تھا اس نے۔ دعا نے اسے بعد میں گالی دینے کا پروگرام رکھا اور بہت تیزی سے الماری سے دوسرا لباس نکال کر اس نے چینج کیا۔ یہیں کپڑے بدلتے ہوئے اس کی نگاہ شیشے میں نظر آتی اپنی گردن پر گئی تھی۔ شاکر کی کارکردگی نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ یا اللہ اب میں کیا کروں، کتنا بے شرم اور بےہودہ انسان ہے یہ۔ وہ پریشان ہوتی پھر غصہ ہوتی ایسی ڈریسنگ سے نکل آئی تھی۔ ادھر وہ اب کمرے سے جا چکا تھا۔ دعا نے بس دانت کچکچائے، پھر جلدی جلدی تیار ہوتے ہوئے دوپٹہ سر پر باندھ کر وہ بھی بیڈ روم سے نکل آئی تھی۔ وہ کمرے سے جو نکلی تو ہال وے پر اس کی مڈ بھیر یزدان اور شاکر سے ہو گئی۔ شاکر کے کاندھوں پر وہی بیگ تھا جس کی پیکنگ وہ کر رہا تھا۔ دعا پر نظر گئی تو اسے دیکھتے پا کر نئے سرے سے سلگ گئی۔ وہ بڑی ہی دل جلانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر ادھر تو اس کے بھیا تھے تو گردن خود بخود اکڑی۔ وہ نگاہوں میں اسے دھمکی دیتی آگے بڑھی۔ کیا ہوا دعا، تم کالج نہیں گئی؟ مرتضیٰ صبا کو لے کر چلا بھی گیا۔ یزدان نے جو اسے دیکھا تو سنجیدگی سے پوچھا۔ آواز بہت نرم تھی، اب وہ نارمل تھا۔ اس کے پوچھنے پر دعا ایک لمحے کو گڑبڑائی، پھر فوراً مظلوم بن گئی۔ آپ کے جانشین کی وجہ سے تو نہیں جا پائی بھیا؟ بولتے ہوئے موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو بھی بھر لیے گئے تھے۔ شاکر نے ترنت اپنی گردن کھجلائی، کہیں وہ اس کی ایک بھی حرکت بھیا جی کو بتا بیٹھی تو یزدان نے اسی چھری سے اسے ذبح کر دینے۔ ویسے بھی آج کل وہ ہر وقت غصے میں ہی رہتا تھا۔ کیا کیا شاکر نے؟ بھیا جی نے جس تیزی سے پوچھتے ہوئے شاکر کو گھورا وہ بے بسی سے مسکرایا، چہرے پر حد درجہ معصومیت سجا لی گئی۔ میرے اتنے نازک ہی ہاتھ سے چائے بنوا کر پھر پی کر پھر کپڑے پریس کروائے تو بھیا میں لیٹ ہو گئی۔ چڑیل نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنے ہاتھ یزدان کے سامنے کر دیے۔ یزدان کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس نے دعا کو سینے سے لگایا۔ شوہر ہے وہ تمہارا، اتنا تو حق بنتا ہے اس کا۔ دعا کا سر پیار سے تھپکتے ہوئے وہ مہربان بھائی تھا۔ دعا نے یزدان کے سینے سے لگے شاکر کی طرف دیکھا۔ وہ منہ بنائے بس اس کے ڈرامے بازیاں دیکھ رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس بہانے بازی نے دل میں گدگدی پیدا کی تھی۔ میں کام سے جا رہا ہوں، چلو تمہیں چھوڑ دوں، جاؤ بایا لے آؤ۔ یزدان نے اسے خود سے الگ کر کے اس کا سر پیار سے چومتے کہا تو وہ اس کے پیار پر خوش ہو گئی۔ نہیں بھیا، اس طرح آپ کو دیر ہو جائے گی، آپ کسی اور کی ذمہ داری کب تک نبھائیں گے؟ دوسروں کو بھی تو کہیں، اسے بھی تو احساس ہونے دیں، وہ ایک عدد بیوی کا بھی مالک ہے۔
یزدان کے بازو سے لگے ہوئے اس کی شکایت پر یزدان ایک دم سے ہنس دیا۔ اس کی ہنسی سے ان دونوں کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ شاکر نے اس بار نرم نگاہ چڑیل پر ڈالی، جس کی وجہ سے یزدان کی ہنسی تو دیکھنے کو ملی۔ I love you so much بھیا، ایسے ہی ہنسا کرے، خوش رہا کرے۔ وہ خوش ہو کر بچوں کی طرح اس کی گردن میں بازو ڈال کر جھول گئی۔ میں خوش ہوں، تم سب ہو نا میرے ساتھ؟ اب جاؤ، اب آیا لے لو، شاکر چھوڑ دے گا تمہیں۔ دعا کی پشت تھپک کر وہ سنجیدہ ہوا، پھر اس نے کہہ کر شاکر کی طرف دیکھا۔ اس کے پاس انکار کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ میں باہر ہوں، 2 منٹ میں باہر آؤں، شاکر نے کہا تو وہ بہت تیزی سے پھر سے بیڈ روم میں گھس گئی۔ اجلت سے عبایا پہنا اور پھر دوڑتے قدموں سے وہ باقی کا راستہ طے کرتے ہوئے باہر آ گئی تھی، یوں کہ اب شاکر کی بائک تک پہنچتے پہنچتے سانس پھول گیا تھا۔ شاکر نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ مجھے کام تھا، ضروری تھا میرے گلے سے لٹکنا۔ ہانپتی ہوئی بیگم صاحبہ کو دیکھتے ہوئے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ دعا نے شتون چڑھائی، پھر اس کا شانہ دبوچ کر بائک پر بیٹھتے ہوئے فرمایا گیا، اول بیوی ہوں تمہاری، 1000 بار اپنے شوہر کے گلے لٹکوں گی۔ دوسرے، میرے ساتھ جو تم نے بیڈ روم میں کیا تھا نا، یہ اس کی سزا ہے۔ اب لیٹ جاؤ، جہاں جاؤ، اور خوب ڈانٹ پڑے گی تمہیں۔ بڑے حق سے اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے وہ اس کی کمر بھی جکڑ کر اس سے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ دور ہٹ کر بیٹھو ذرا۔ اس کے اس طرح بیٹھنے سے وہ غیر آرام دہ سا ہوا تھا۔ بائک گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے ڈپٹا تو وہ اور بھی چپک گئی۔ اب اونٹ نہیں، شیر پہاڑ کے نیچے آیا تھا۔ میں تو ایسے ہی بیٹھوں گی۔ وہ بھی اسے ستانے کے موڈ میں آ چکی تھی۔ بہت جتائی نا جنونیت روم میں، اب میری شرارت جھیلو۔ یہ سوچ کر وہ اور بھی اس کی کمر میں اپنے ہاتھ کس کر مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ چڑیل کی حرکت پر شاکر نے دانت کچکچائے۔ جدائی نے بجائے اسے سدھارنے کے ذرا بے شرم کر ڈالا تھا۔ مگر میں بھی کم نہیں ہوں، وہ سوچ کر مسکرایا، اور پھر ایک دم سے اس نے بائک کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ دعا کی جان ہوا ہوئی تھی، اب تک اس نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ شاکر سپیڈ کم کرو۔ دونوں ہاتھ سے اسے کس کر جکڑ کر وہ اس سے لپٹ کر چیخی، مجھے بہت جلد پہنچنا ہے، اب میرے ساتھ جانے کا شوق بھول جاؤ گی تم، مزہ لو میری غربت کا۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ بائک سپیڈ سے دوڑا رہا تھا، پھر وہ جتنا بھی چیخی چلائی گالیاں دیتی رہ گئی، اس کے کان میں جوں تک نہیں رینگی۔ بائک جب میڈیکل کالج کے گیٹ کے پاس رکنی تھی تو وہیں رکی تھی۔ اللہ، میں زندہ سلامت ہوں۔ دعا نے آنکھیں کھولی، خود کو زندہ سلامت پا کر شکر کیا اور بائک سے کود کر اتری تھی۔ شاکر نے اس کی طرف دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالی۔ اب کبھی میرے ساتھ آنے کی سوچنا بھی مت۔ گردن کو اکڑاتے ہوئے وہ بائک لے کر بھاگتا کہ اس سے پہلے ہی دعا نے ترنت آگے بڑھ کر اس کا کالر دبوچ لیا۔ مجھے ایسے ستا کر تم مجھے میرے ارادے سے پیچھے قدم ہٹانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ تمہیں جیت کر رہوں گی شاکر عباس، تمہارے غرور سمیت، تمہارے جنون کو سہ کر بھی۔ بھوری آنکھیں ہیزل بھوری آنکھوں میں ٹھہر گئیں۔ وہ ایک پل کو سانس لینا بھی بھولا تھا۔ اور آخری بات، تمہارے ساتھ ہر روز آؤں گی، 1000 بار آؤں گی، اور دل کیا تو تمہاری گود میں بھی چڑھ کر آ جاؤں گی۔ بیوی ہوں تمہاری، یہ یاد رکھنا۔ دبا دبا سا خورا کر اس کا کالر جھٹکا، آنکھیں مٹکائیں اور گردن اکڑا کر پیچھے ہو گئی۔ گڈ بائے پیارے ہسبینڈ، سی یو لیٹر۔ ایک ہاتھ اٹھا کر انگلیاں گڈ بائے والے انداز میں ہلائیں اور چھپاک سے گیٹ کے اندر گھس گئی۔ ادھر شاکر گردن جھٹک کر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا تھا۔ وہ سوچ میں شاکر عباس کی ملکہ بننے کی تیاری کر چکی تھی۔ آپ سے مقابلہ سخت ہے، مگر جیت تو دونوں ہی صورت میں میری ہونے والی ہے جانے من۔ ہولے سے بڑبڑا کر اس نے سر جھٹکا اور ایک بار پھر بائک روڈ پر دوڑاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی رمق نے فضاؤں میں حسن ہی حسن بکھیر دیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہستہ آواز کمرے میں گونجی، پھر بہت آہستہ سے اس نے دروازے کو بند کیا، پھر وہ دبے دبے قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا چلا آیا تھا۔ بیڈ پر سوئے ہوئے وجود کو اپنی نگاہوں میں بسائے وہ قدم قدم چلتا بیڈ کے نزدیک آ گیا۔ ادھر سمن انجیکشن کے زیر اثر سو رہی تھی، ہر سو پھیلے ہوئے سناٹے میں یزدان کی دھڑکنوں سے بے خبر۔ ایک ہاتھ سینے پر رکھے، دوسرا ڈرپ لگا ہوا ہاتھ سیدھا کر کے اس نے خود تکیہ اس کے بغل میں رکھ کر سیٹ کیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے سعدیہ بیگم اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی تو وہ ادھر چلا آیا تھا۔ یزدان نے خام ہو کر دونوں ہتھیلیوں کو بیڈ پر رکھا، پھر اسے نگاہوں میں بسائے ہی آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے قریب جھکا، اور اس نے اس کے چہرے پر چہرہ جھکا کر سمن کی سانسوں کو چلتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ ہاں، وہ سانس لے رہی تھی، دھڑکنیں رواں تھی۔ یزدان نے آنکھیں بند کر کے اس کی سانسوں سے پیدا ہوئی آسودگی کو دل کی گہرائی میں اتار لیا تھا۔ غم جو بھی اس نے دیا ہو، مگر ان سانسوں سے بندھی ڈور اتنی مضبوط تھی کہ جدائی اور غم کے دردناک لمحے انہیں کاٹ ہی نہیں سکتے تھے۔ ان سے وابستہ ہر زخم بھی بھول بن جاتے تھے۔ جب ان سانسوں کی مدہوش گرمی اس کی سانسوں کے ذریعے سینے میں اتر جاتی تھی، دل سارے اختیار کھو کر بس ان کی سانسوں میں گھل مل جانے کی گزارش کرنے لگتا تھا۔ وہ شدت سے ناراض تھا، انا زخمی تھے، لیکن اس وابستگی کا کیا جو اس کی روح سے تھی، جو اس سے کہتی تھی، اعتراف میں کنم دوست دارامت، یک جور خاص کمی عاشق تراز ہوا، کمی عاشق طرز ہوا، کمی مجنون طرز لیلا، کمی شیریں طرز فرہاد، وابستات شدم آن چنان کے ماہ با آسمان، ماہی بدریا و آدمی بھی نفس، وابستگی دارد جانانا بگو یمت، عشق جانے من می خواہمت، وائین خودش در اسرما، آغاز داستانی عاشقانہ است۔ میں مانتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ایک خاص قسم کی،
ہوا سے محبت میں کچھ زیادہ، لیلا سے تھوڑا زیادہ پاگل، فرحاد سے قدرے میٹھا۔ میں آپ کا محتاج ہو گیا، اسی طرح جیسے چاند آسمان کا، جیسے سمندر میں مچھلی اور انسان سانسوں کا۔ یہ منحصر ہے، میں آپ کو خلوص سے کہتا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں، اور یہ ہمارے دور میں یہ ایک محبت کی کہانی کا آغاز ہے۔ اس کے لبوں کے پاس فارسی کا یہ متن پڑھتے ہوئے وہ بے خود سا تھا جب یزدان اپنی سانسوں سے ساتھ ساتھ کھلتی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے سمن خواب میں ہی ہولے سے بڑبڑائی۔ وہ تیزی سے دور ہٹنے لگا کہ سمن کا ہاتھ اس کے چہرے سے آ ٹکرائے، پھر ہتھیلیوں کے پیالے میں قید کر کے وہ ہڑبڑانے لگے۔ یزدان، میرے پاس سے مت جائیں، خواب ہی صحیح پر میرے قریب رہیں، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، آپ کی ناراضگی ختم کر دے گی مجھ کو۔ اس کے چہرے کو چھوتی ہولے ہولے بھیگی آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ یزدان جسے ساکت ہو گیا، نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اب دور جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ دل بھلے زخمی تھا، مگر ان خواہشات کا کیا جس کے شہر میں بس اس کے محبوب کی حکومت تھی۔ وہ خود کو بھول جائے جب وہ ذرا سا چھو لے۔ یہ تو ذرا سی ناراضگی ہے، ایک چھوٹا سا اس کے ذریعے سے لگایا ہوا زخم تھا۔ یزدان کی روح اس کے روح سے جڑنے لگی تھی۔ ادھر سمن اب بھی خواب کے زیر اثر تھی۔ میرے پاس چلے آئیں یزدان، چلے آئیں میرے پاس، میں بس آپ کو چنوں گی، بس آپ میرے ہیں اور میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ نیند میں جیسے اسے فریاد کر رہی تھی، ہاتھ لگاتار اس کے چہرے پر ہوتے ہوئے گردن میں پھرنے لگے۔ یزدان جیسے اس کی آرزو میں ڈھلنے لگا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے وہ اپنا خون بھی معاف کر سکتا تھا۔ وہ قیدی تھا اس کا عشق جنون کو بس ان کی آنکھوں میں بسنے کی چاہ تھی۔ وہ سمن کے لبوں پر جھکا تھا۔ سبھی موسم ہے دسترس میں تیری، تو نے چاہا تو ہم برے رہیں گے۔ سبھی موسم ہے دسترس میں تیری، تو نے چاہا تو ہم ہرے رہیں گے۔ لوٹنا کب ہے تو نے، پر تجھ کو عادتاً ہی پکارتے رہیں گے۔ تجھ کو پانے میں مسئلہ یہ ہے، تجھ کو کھونے کے وسوسے رہیں گے۔ مجھے ہولے ہولے سے اس کے ہونٹوں کے پاس مدھم مدھم سا بولا۔ سمن کی پلکوں میں کپ کپی ہوئی اور اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ وہ تخیل نہیں تھا، اس کے ہونے کا وہم نہیں ہوا تھا، وہ سچ مچ کا اس کے سامنے تھا، اس کی سانسوں کی طرح قریب، اس کے دھڑکنوں سے جڑا۔ سمن کی آنکھیں اس کے چہرے پر ساکت ہو گئیں۔ یزدان نے اسی طرح اسے دیکھتے ہوئے اپنی گردن سے اس کے ہاتھ نکالے، پھر سیدھا ہوا اور پھر وہیں اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ادھر سمن کی آنکھیں تو بس اس کے چہرے پر بس جانا چاہتی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیاں بیت گئی ہیں اس چہرے کے دیدار کو۔ بس یہ دو حرف نکل سکے، سمن کو اپنی اور اس کی آخری ملاقات یاد آ گئی۔ اس دن کے بعد کیا یاد آئی، آزار و اذیت بھرے وہ سارے لمحے بھی یاد آ گئے، ساتھ ہی اس کی دھمکی بھی۔ مصطفیٰ، یہ نام پکارتے ہوئے جیسے لگا صدیوں کے فاصلے بیچ میں سمٹ آئے ہوں۔ آنکھیں دھندانے لگی کہ وہ سختی سے ٹوک گیا۔ ایک آنسو نہیں، ایک بھی نمکین پانی تمہاری آنکھوں سے ٹپکا تو بھول جاؤں گا کہ تم کس حالت میں ہو۔ اس قدر سختی سے اسے دیکھتے ہوئے دھمکی دی کہ سمن نے جو ڈر کر فوراً آنکھیں میچ لیں تو وہ دھیما پڑ گیا۔ میموری اچھی ہے تمہاری، ہر بات یاد ہے تمہیں، لیکن شاید اور باتیں تمہیں بھول گئی ہیں۔ اب جو بولا تو آواز بھلے مدھم تھی، لیکن اس میں برف سی کاٹ تھی۔ اس نے اپنی زندگی اور تجربوں سے سیکھا تھا کہ کوئی جتنا بھی تمہارے قریب ہو، اس کی غلطی پر معاف کرو، مگر اسے یہ احساس دلائے بغیر نہیں کہ اس نے غلط کیا تھا۔ اگر تم یہ احساس اسے نہیں دلاؤ گے اور معاف کرتے جاؤ گے تو نہ تمہاری معافی کی کوئی قیمت رہے گی، نہ تمہاری کوئی ارزش۔ وہ ہر بار وہی غلطی دہرائے گا جس سے تمہیں چوٹ پہنچے، لیکن اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں سمن کو بھی احساس دلانا بہت ضروری تھا کہ اس نے غلط کیا تھا، اور ہر غلطی کو صرف معافی نہیں ملتی، سزا بھی ملتی ہے۔ سمن لب بھینچے اس کی آنکھوں میں چھائی سرد مہری دیکھ رہی تھی۔ کتنا بے دردی تھا وہ، اتنے مہینے جدائیوں کے عذاب دے کر بھی اب بھی اسے سزاوار ٹھہرا رہا تھا۔ اب بھی اس کے حصے میں یزدان خانزادہ کی بے رخی ہی آ رہی تھی۔ اتنی سزا کافی نہیں تھی؟ کالی آنکھوں میں ڈھیروں شکایات کے ساتھ خفگی بھی اترنے لگی۔ ادھر وہ کالی آنکھوں کو پڑھتا اسی لہجے میں مخاطب تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا تم نے کہ تم میرے بچے کا خیال رکھو گی، اس کے لیے ساری تکلیفیں سہ لو گی؟ یہ سہ رہی ہو تم؟ یہ حال بنایا ہوا ہے اپنا؟ وہ اس بار کرسی چھوڑ کر اٹھا اور وہیں اس کے قریب پہلو میں بیٹھ گیا۔ سمن کو رونے کے ساتھ تیش بھی آنے لگا۔ ہاں سہ رہی ہوں، عذاب لمحے سہ رہی ہوں، آپ کی جدائی سہی ہے، آپ کی نفرت سہ رہی ہوں، آپ کی دوری سہی ہے، اور اب بھی قریب ہو کر بھی فاصلے کی تکلیف سہ رہی ہوں۔ اب اور کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ کہاں کا ڈر، کہاں کی نفرت، سمن سب بھلا کر اس سے لڑ پڑی تھی۔ یزدان نے اپنے جبڑے تانے، شاید وہ ساری زندگی اس کے دل میں وہ خوف نہ پیدا کر سکے گا جو اس کی زبان کی سپیڈ کم کر دے، یا پھر وہی مشکل تھی، یعنی عاشقی۔ وہ جانتی تھی یزدان خانزادہ اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ پتہ ہے سمن، تم جیسی عورتوں کی کیا پرابلم ہے؟ انہیں بس بڑی بڑی باتیں کرنی آتی ہیں۔ وقت عورت نہیں ہوں میں، بہت چھوٹی ہوں میں آپ سے۔ اس قدر منہ بنا کر ٹوکا کہ یزدان کا دل کیا اپنا سر ضرور دیوار سے ٹکرا لے۔ آج وہ نارمل تھا نا، اس لیے ہمت بڑی ہوئی تھی، ورنہ یہاں سے جانے سے پہلے کیسے اس کی زبان خاموش تھی۔ یزدان نے اسے گھورا، ایک ہاتھ کمر سے گزار کر اس کے پہلو میں ٹیکا، اور وہ ذرا سا جھکا۔ مجھ سے چھوٹی تو تمہیں ساری زندگی رہنا ہے، لیکن تم بھول گئی ہو، عورت کے رتبے پر فائز ہونے کا احساس تمہیں اسی رات مل گیا تھا جس دن ہم دونوں دو سے ایک ہوئے تھے۔
اس کے بعد بارہا تمہارے قرب میں ڈوب کر یہ عمل دہرایا میں نے، اور ہمارے بیچ اسے روابط کی گہرائی کا نتیجہ تو بچوں کی صورت میں تمہارے اندر پرورش پا رہا ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی بات کا رنگ ضرور اس کے چہرے پر دیکھا، اور بے ساختہ و حسین رنگ اسے نگاہیں چرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ سیدھا ہوا، ہاتھ اس کے پہلو سے ہٹا کر اس کے قریب سے اٹھنا ہی چاہا کہ سمن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اٹھنے میں مدد دے، پھر برابری سے لڑتے ہیں، چپ چاپ سے لیٹی رہو۔ اور یہ کیا ٹینشن پھیلائی ہوئی ہے تم نے؟ دادی سے میں نے ساری رپورٹ لی ہے تمہاری، کھانے پینے سے لے کر آرام کرنے تک، سب میں ناٹک پھیلایا ہوا تم نے۔ چڑھی تیبری سے بھوری آنکھیں سکیڑے وہ ویسے ہی غصے میں لگ رہا تھا۔ سمن کو رونا آنے لگا، مگر رونے دھونے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا، یہ سوچ کر چمک کر بولی، تم سے ساری رپورٹ لی ہے نا؟ ان سے ہی اور سب پوچھ لیں، میری طبیعت اچھی نہیں ہے، جائیں میرے پاس سے۔ یہ سب کہہ کر اس نے ایک بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ یہ دوریوں کے بعد بھی ناراضگی کا اظہار کرتا محبوب درد سا دے رہا تھا۔ یزدان نے کچھ دیر بس اسے گھورا، پھر ہاتھ بڑھا کر آنکھوں پر رکھا، بازو جھٹک کر وہ سمن کے چہرے پر جھکا۔ اتنی جلدی ہار مان لوں گی؟ تم نے وہ درد دیا ہے جانے من جس کا گھاؤ شاید کبھی نہ بھرے، اسے گھاؤ کے درد کو محسوس تو کر لو میری جان۔ سمن کے چہرے کا رنگ پھر سے پھیکا پڑنے لگا، وہ اسی طرح سے اس کے چہرے پر جھکا، اسی درد سے اسے آشنا کرواتے ہوئے بولا، جس درد نے سمن کے دل کو پھر سے چھیدنا شروع کر دیا۔ میں تم سے عشق کرنا کبھی چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اس جذبات پر میرا اپنا کوئی بس ہی نہیں ہے۔ میری سانسیں تمہارے ساتھ بن چکی ہیں، تمہیں ہزار بار معاف بھی کر سکتا ہوں۔ اسے درد میں سلگتے انگارے جیسے الفاظ میں بولتے ہوئے اس نے سمن کی ناک پر اپنی ناک ٹیکی، سانسوں میں سانسیں گھولتے ہوئے دل کو سکون بھی دے رہا تھا اور تکلیف بھی۔ اسی طرح اس کی سانسوں کو چھوتے ہوئے اس کے ہونٹوں نے ساکت لبوں کو چھپا، پھر اس کی گردن پر اپنا چہرہ رکھ کر وہ آنکھیں بند کر گیا، پر لب اب بھی خاموش نہیں تھے۔ عشق بھی ہے، عاشقی بھی، جنون بھی ہے، جنونیت بھی۔ میں تم سے عشق کرنے میں خود کو بے بس پاتا ہوں، سوچا تھا شاید تم سے دور چلا جاؤں تو شاید یہ عشق کا روگ مجھے آزار و اذیت قرار نہ دے، مگر میں ہر موڑ پر تمہارے عشق کی ہاتھوں کی شکست کھاتا رہوں گا۔ اس کی گردن پر سے کھسکتے ہوئے اس نے جیسے تھک کر سمن کی دھڑکنوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ سمن ان چاہتوں پر مغرور ہو یا اپنے نصیب پر ہو، بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا اور اس کی انگلیاں یزدان کے بالوں کو سہلانے لگی۔ وہ آنکھیں بند کر گیا، پر دل کا درد ابھی بیان ہو رہا تھا۔ دیوانگی ایک طرف، شدتیں بھی ہنوز ہیں، مگر اعتبار نہیں رہ گیا سمن، وہ اعتبار جو آنکھ بند کر کے بھی تمہاری ہر بات پر آ جاتا تھا۔ وہ اعتبار تمہیں کیسے لوٹائیں میرے محبوب، جس کی تباہی کا میں ماتم کر چکا ہوں۔ سمن کی آنکھوں سے بے آواز موتی کے قطرے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے، مگر انگلیاں پھر بھی سست نہیں پڑی تھیں۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ یزدان کے ہر درد کو سننے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ وہ مجرم تھی، پھر کیوں اپنی سزا سے فرار کرتی؟ وہ سہے گی یزدان کی باتوں کا زخم۔ میرے دل پر تم نے ہاتھ ڈالا، کیا میں تمہارے لیے اتنی بھی قیمت نہیں رکھتا تھا جو تم مجھے چنتی؟ کیا ان مہینوں میں میری محبت تمہیں جیت ہی نہیں پائی تھی؟ اس نے بے ساختہ سر اٹھایا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سمن کے ہاتھ پھر سے خالی ہو کر اپنے پہلو میں ٹک گئے۔ وہ گلابی ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتا اپنی چاہتوں کا خراج مانگ رہا تھا، اور اس کے پاس جواب میں بس خاموشی تھی۔ میں نے دیوانوں کی طرح تم سے محبت کی ہے، یاد ہے نا سمی؟ میں نے تم سے کہا تھا نا، اس وحشت و درندگی میں میرے دل کا ایک حصہ بس تمہاری محبت سے روشن ہے، بس تمہارے لیے اس وحشت میں نرمی ہے جسے میں نے تمہیں سونپ دیا تھا۔ وہی حصہ زخم کھا چکا ہے سمی، وہی حصہ تکلیف سے کراہتا ہے۔ اس کی آنکھیں اب اپنے عذاب لمحوں کے درد سے خونی ہونے لگی۔ تم جانتی ہو، میں نے کبھی انم سے محبت کی ہی نہیں تھی۔ اس رات میرا دل تبدیل ہوا تو بس تمہارے لیے۔ میرے دل میں پہلی اور آخری تصویر صرف تمہاری تھی، وہ لڑکی جو میرے بیڈ روم میں موجود تھی، جسے میرے ہر وحشت اور خوف کے باوجود بھی میرے زخموں اور میرے کھانے پینے کی فکر تھی۔ وہ سمن منیب تھی، انم منیب نہیں۔ اس بار کالی آنکھیں پتھر آئیں۔ آج کے انکشاف نے تو اب نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں چھوڑنا ہے۔ میری محبت کو وہ شناسائی حاصل ہوئی کہ بہت جلدی میں نے یہ پہچان لیا کہ تم انم نہیں ہو، سمن ہو۔ کیا مجھے نہیں معلوم ہوتا؟ ہاں، وہ لڑکی جو میری باہوں میں زندگی سے لڑتی سانسیں لے رہی ہے، وہ میرا عشق جنون ہے۔ کیا میں اپنی محبت سے دغا کر سکتا تھا؟ صرف تمہارے لیے، تمہارا اعتبار نہ ٹوٹے، زندگی کی طرف لوٹ جاؤ تم۔ میں نے تمہارے ناٹک میں تمہارا ساتھ دیا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور سمن کی آنکھوں میں دریا سمٹ رہا تھا۔ میرے لیے نام کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، میرے لیے وہ لڑکی اہم تھی جسے میں ٹوٹ کر چاہتا تھا، جو میرے جنون کی ساتھی تھی۔ میں تمہیں اس قدر اپنی چاہتوں سے مالا مال کر دینا چاہتا تھا پھر ہمیں کسی آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں منتظر ہی رہا کہ تم ایک روز ضرور مجھے اپنی حقیقت بتا دو گی، مگر میں بھول گیا تھا کہ تم اس دھوکے کی زندگی کو حقیقت مان چکی تھی۔ تم نے اپنے اندر کی سمن کو مار کر انم بن کر مجھے چاہا۔ تمہیں جیتنے کی خواہش نے مجھے اس موڑ پر لا دیا کہ ایک دن میں اپنی ہار کا بدلہ تم سے لے بیٹھا۔ اس بار اس نے سمن کا یخ ہوتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جب خلیل نے مجھے حقیقت بتائی تو میری زندگی ایک بار پھر طوفان میں گھر چکی تھی۔ وہ مجھ سے انم کے بدلے میں سمن کا سودا کرنے آیا تھا، وہ مجھ سے میرا عشق خریدنا چاہتا تھا، اور اس دن میرے اندر کی جنونیت نے تمہیں لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ہدت بخشتے ہوئے یزدان کی آواز اب دھیمی پڑنے لگی تھی۔ اس جنونیت کا نتیجہ جب یہ پریگننسی بن کر آئی تو میں ڈر گیا تھا سمن،
میری دھڑکنیں بھی رک جاتی ہیں اگر میں سوچ لوں میری وجہ سے تمہیں تکلیفیں ملنے والی ہیں. تمہاری سانسیں میری غلطی کی وجہ سے رکنے والی ہیں. میں موت و حیات سے نہیں لڑ سکتا سمن، لیکن پھر بھی ایک کوشش کرنی چاہیے. اس نے سمن کا ہاتھ چھوڑ کر گہری سانس لی. لیکن ایک بار پھر دھوکہ میرا نصیب بنا. ایک بار پھر مجھے ہی ٹھکرا دیا گیا. میرے نصیب میں 3 ایسی عورتیں آئیں جنہوں نے ہمیشہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے کا دعویٰ کیا، اور انہی 3 عورتوں نے مجھے کسی نہ کسی طریقے سے دھوکہ دیا، اور ان سے ہی میں نے فریب کھایا. پہلی عورت جو میری سگی ماں تھی، اس نے مجھے ٹھکرا کر اپنے انتقام کو چنا. دوسری عورت نے سب کچھ میرے لیے لٹا کر خود کو ماں سے بڑھ کر ثابت کیا، مگر ایک موڑ پر انہوں نے بھی بھانجی کو چن لیا. اور تیسری عورت جس سے روح کا رشتہ جوڑا، اس نے تو میری چاہتوں کو ہی ٹھکرا کر اپنی بہن کو چن لیا. یزدان خاندادہ کی پھر کیا قیمت؟ وہ ایک دم سے سر جھٹک کر مجروح سا ہنسا. سمن نے پھر سے اپنا بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا. آنسو تھے کہ بہتے ہی جا رہے تھے. دل پھٹ سا رہا تھا. اس کی سسکیوں پر اس نے گردن موڑ کر سمن کی طرف دیکھا. زبردستی اس کی آنکھوں سے بازو ہٹا کر ایک ہاتھ بڑھا کر ٹیشو کا ڈبہ اٹھا کر ٹیشو کھینچا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا. مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، اور یہ آخری بار تھا. اب یزدان تم سے ایک بھی حرف شکایت نہیں کرے گا، لیکن تم بھی بھول جاؤ کہ میں تم سے پہلی جیسی عاشقی جتاؤں گا، لیکن کوئی تکلیف بھی نہیں دوں گا، کیونکہ میں اب بھی تمہاری سانسوں کے ساتھ بندھا ہوا ہوں. تمہاری زندگی اور اپنے بچوں کے لیے جب تک میں ادھر ہوں تمہارا خیال رکھوں گا. اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتے ہوئے وہ ویسا ہی سنجیدہ تھا جس کی سنجیدگی سامنے والے کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں دیتی تھی. عیادت کو میری آ کر وہ یہ تاکید کرتے ہیں، تجھے ہم مار ڈالیں گے، نہیں تو جلد اچھا ہو. سمن کی بھی ہمت ٹوٹ رہی تھی. آنسوؤں کا سمندر پھوٹ رہا تھا، اور وہ اس کے آنسو چنتا اپنے ہر زخم سینے میں دبا کر بس اس کے لیے مشکل سے مسکرایا. تمہیں معلوم ہے مجھے آنسوؤں سے نفرت ہے. یہ آنسو صاف کر لو سمن مصطفیٰ، بہت لمبی مسافت طے کرنی ہے تمہیں. اس کے بھیگے گال نرمی سے صاف کرتے ہوئے اس کی سمن مصطفیٰ والی نسبت نے سمن کو ایک دم سے چونکایا تھا. پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. مجھے اٹھنے میں مدد دیں گے؟ یزدان نے بس اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے پہلو سے اٹھ کر کھڑا ہوا. ذرا سا جھک کر اسے شانوں سے تھام کر بہت احتیاط سے اٹھایا. پھر اس کے پیچھے تکیے رکھ کر اس کی پشت دیکھ کر وہ پھر سے اس کے یوں ہی پہلو میں بیٹھ گیا. سمن نے ڈپ والا ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا تھا. رونے سے گلابی ہوتی آنکھیں یزدان کے چہرے پر ٹھہری. آپ نے اپنی باتیں کر لی، مگر ایک بات بھول گئے آپ. وہ جو بولی تو یزدان نے ہمیں یکجا کر کے اسے دیکھا. آپ مصطفیٰ کو بھول گئی ہیں یزدان خانزادہ صاحب. وہ مصطفیٰ جو اولین روز سے اس لڑکی کا دیوانہ ہے، جس میں کوئی جنونیت نہیں، شدت نہیں. میں اسی مصطفیٰ کی نرم محبت کے سہارے ہر لمبی مسافت طے کر لوں گی وولف صاحب، بہت جلد، بہت تیز رفتاری سے. پھر جب آپ کے ہر درد کا مداوع کر لوں گی، پھر اسی حق کو آپ نے مجھے دینا ہوگا، وہی نرم گوشہ میرے نصیب بنانا ہوگا. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ عزم سے دل بول رہی تھی. یزدان ایک دم سے مسکرایا، وہی مقابل کو زیر کر دینے والی مسکراہٹ. یہ کوششیں کرتے ہوئے تھکنے کی شکایت مت کرنا میری جانا. ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے سمن کے ہونٹوں کو چٹکی میں بھر کر مسل دیا، لیکن وہ سسکی بھی نہیں، بس بے تحاشا گلابی آنکھوں سے اسے گھورتی رہی تھی. گھورنا بند کرو اور اب ٹھیک ہو جاؤ. تمہاری ڈیلیوری تک میں کہیں نہیں جا رہا. اس وقت تک تمہیں اب میرے زیر نظر رہنا ہوگا. میں اپنے بچوں کو کمزور نہیں بنانا چاہتا. اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے ذرا سختی سے بولتے ہوئے اس نے کلائی گھما کر ٹائم دیکھا. پھر اٹھ کر دروازے کے پاس گیا. ادھر سے ملازمہ کو سمن کے لیے جوس لانے کا آرڈر دیا اور دوبارہ بیڈ کے پاس آ گیا. زیادہ بچوں کے پپا بننے کی کوشش مت کریں. جب چھوڑ کر چلے گئے تھے تب خیال نہیں آیا تھا بچوں کا. ببرو اٹھی ہوئی تھی. یزدان کی تیوری پر بل پڑے. تو میں چھوڑ کر نہیں گیا تھا، اپنا فریضہ انجام دینے گیا تھا. میں ایک سولجر بھی ہوں، یہ مت بھولو. وہ درشتی سے بولا تو سمن چپ سی ہو گئی تھی. کہہ کر چہرہ پھیر لیا. انم سے نہیں ملو گی؟ وہ جو ایک دم سے بولا تو سمن کے ذہن کو جھٹکا لگا تھا. سب کچھ یاد آ گیا. چہرے کا رنگ اڑا. تو اس سے ملو اور چند حقیقت کے جاننے کے بعد اپنے دل سے سارے خوف مٹا ڈالو. میں ادھر انم کو بھیجتا ہوں. اس نے سنجیدگی سے کہا. پھر بہت تیزی سے وہ کمرے سے نکل گیا. پیچھے وہ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ آنے والے پل کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی. چڑھتی شام گرم اور حبسدہ سی تھی جب واسی کی کار گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی. کل والے لباس میں ہی ملبوس وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا. کل شام پھر پوری رات، پھر آج کا پورا دن مستقل ادھر ادھر دوڑتے ہوئے وہ بری طرح سے تھکان محسوس کر رہا تھا. وولف کے ساتھ سارا دن گزار کر اسے اب چھٹی ملی تھی. اب جو گھر پہنچ گیا تو اس کا ارادہ فریش ہو کر کچھ گھنٹے سو کر اپنی نیند پوری کرنے کا تھا. کار سے اتر کر وہ تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھا تھا. وہ اندر آیا تو لاؤنج کی طرف دیکھ کر ایک بار پھر ٹھٹکا ضرور تھا. ادھر اریبا لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، کل کے لباس میں، ویسی حلیے میں، پر ہاں آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ سرد و اسپاٹ. ضرور اس کی کل رات اور دن بھر کی غیر موجودگی نے اریبا کو ناراض کر دیا تھا، جیسے اب اکثر ہوتا تھا. واسی گہری سانس لے کر آگے بڑھا اور اسے نرم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے والے صوفے پر ڈھیسا گیا. خیریت، سوئی نہیں تھی کیا؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سادگی سے پوچھتے ہوئے اس نے سر صوفے کی بیک پر ڈھلکا لیا. جلتی آنکھیں بند کی تو جسے سکون سے محسوس ہوا تھا. سامنے بیٹھی اریبا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے گھورتی رہی تھی. جب کچھ لمحے خاموشی سے گزرے تو بے ساختہ واسق نے سر سیدھا کر کے سامنے بیٹھی اریبا کو دیکھا. کیا بات ہے بھائی، آج تم اپنے نینوں سے قتل کرنے والی ہو کیا؟ زبان کو کیا ہوا ہے؟
اس سے پوچھتے ہوئے واسق نے آواز کو خوشگوار بنایا، مگر اریبہ کی پیشانی پر بل کم نہیں ہوئے تھے، اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سے رنگ تھے۔ کہاں تھے تم؟ وہ چڑھی شتون سے پوچھتی ابھی بہت سرد نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ واسق نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے صوفے کی پشت پر سر ڈھلکا کر اس سے آنکھیں بند کر لی۔ ڈیوٹی پر تھا۔ تھکان سے بولتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر اپنی پیشانی 2 انگلیوں سے مس لی۔ وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اب بس دل کہہ رہا تھا سو جائے، اریبہ کی ناراضگی وہ اٹھ کر جھیل لے گا۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اپنی محبوبہ سے ملنے گئے تھے؟ یہ بات اتنی غیر متوقع تھی کہ واسق نے جھٹکے سے سر اٹھایا، فوری سیدھا ہوا اور اس نے اس بار غور سے اریبہ کی طرف دیکھا۔ وہ روز کے معمول سے بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شک کی اینک آنکھوں میں لگائے واسق کے چہرے کا رنگ بدلا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ پل میں اس کے چہرے پر سرد مہری چھا گئی، لیکن اریبہ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں جو کہنا چاہتی ہوں وہ تمہیں اچھے سے معلوم ہے۔ رات جس کے ساتھ بتا کر آئے ہو، کیا اس نے اس وقت ادھر آنے کی اجازت کیسے دے دی تمہیں؟ روکا نہیں؟ آنکھوں میں تیز چبھن لیے وہ واسق کو گھورتے ہوئے زہر خند سا بولی۔ واسق کے جبڑے تنے، کیا بکواس کی جا رہی تھی وہ؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر جو بھی تھا وہ خون میں ابال پیدا کر رہا تھا۔ جو کہنا ہے صاف صاف کہو، مجھ سے اس طرح تنزیہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی آواز میں بھی کاٹ تھی۔ صاف صاف یہ ہے کہ تم دعا سے ملنے گئے تھے۔ مرتضیٰ تمہیں اسی لیے لینے آیا تھا نا، تم ساری رات اس کے ساتھ تھے۔ اس کا شوہر تو ہے نہیں، تم ہی سے دل بہلا لیتی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں شک و شبہات کے کالے سائے ہی نہیں تھے، بلکہ اس قدر گھٹیا انداز نے عقل بھی اندھی کر دی تھی۔ لیکن واسق کو تو جیسے کسی نے کوڑا مارا ہو۔ جس لڑکی سے اس نے اپنے دل کا خون کر کے ترک تعلق کر لیا تھا، میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا تمہارے منہ سے دعا کے متعلق ایک غلط لفظ بھی کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ ہمارے درمیان کبھی اس کا نام مت لانا، اسے اپنی جیسے سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ چبڑے بھینچے ہوئے دبی آواز میں غراتے ہوئے اس نے اریبہ کو انگلی دکھائی۔ مرتضیٰ کی آمد کو غلط مطلب پر لے گئی تھی۔ وہ اپنے کردار پر تو تہمت برداشت کر بھی لے، مگر دعا پر نہیں۔ وہ تو واسق نامی نام بھی یاد نہ کرتی ہوگی، اور یہ اریبہ، یہ تہمت صرف اس پر نہیں تھی بلکہ دعا پر بھی تھی۔ اس کے بعد کے زہر سے اریبہ اور بھی زہریلی ہو گئی۔ میں لاؤں گی اس کا نام، 1000 بار لاؤں گی۔ تم دونوں نے مجھے کیا بیوقوف سمجھا ہے؟ تم اس سے افیئر چلاتے پھر رہے ہو، اس کے لیے اس کے گھر جاتے ہو اور چاہتے ہو میں چپ رہوں؟ وہ جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ جو اس طرح کی باتوں سے وہ واسق کے دل سے اپنے لیے پیدا ہوا وہ نرم سا احساس بھی شک کی آگ میں جلا کر بھسم کر رہی تھی۔ اریبہ چپ ہو جاؤ۔ واسق چیخا تھا، سارے بدن کا خون آنکھوں میں سمٹنے لگا تھا۔ وہ اس قدر گھٹیا الزام اس پر لگائے گی، اس بات نے واسق کے دل میں نفرت کے الاؤ جلا دیے تھے۔ وہ اسے جبڑے تانے گھور رہا تھا۔ کیوں چپ ہو جاؤں؟ کیونکہ میں سچ بول رہی ہوں، اس لیے۔ سچ تو یہی ہے واسق شفیع علی، تم اس کی محبت میں اب تک پاگل ہو، اس سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو۔ یہ جو آج کل دن رات مصروف رہتے ہو بس اسی لیے تھا، تم اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں اس سے ملنے چاہتے رہے ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اریبہ رہ ہی نہ گئی تھی، جتنے مہینوں سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ایک پل میں ایسا کیا ہوا اس کی غیر موجودگی میں جو وہ اتنا بدل گئی؟ ایک رات میں کس نے یہ زہر کا بیج اس کے دماغ میں بو دیا؟ لیکن اس کے گھٹیا الزام سے واسق کے خون میں ابال اٹھنے لگا۔ وہ گھٹیا انسان نہیں تھا جو ایک شادی شدہ لڑکی کے پیچھے بھاگے گا۔ دعا کا چیپٹر اس نے طلاق کے کاغذات پر سائن کرتے ہی پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ وہ اس کے لیے شجر ممنوعہ کی طرح تھی، اگر اسے پانی کی خواہش بھی کرے تو اسی دن سزا کا مستحق ہو جائے۔ مگر یہ اریبہ، اس کا تو جیسے دماغ خراب ہو گیا تھا۔ واسق نے سختی سے جبڑے تانے۔ تم ہوتی کون ہو جو میں تمہیں اپنے کردار کا سرٹیفکیٹ دوں؟ تمہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ میں کس سے ملنے جاتا ہوں کس سے نہیں، تمہارے آگے جواب دے نہیں ہوں میں۔ ایک ایک حرف میں ٹپکتی نفرت نے لمحے بھر کے لیے اریبہ کو سن کر دیا، مگر دوسرے لمحے میں ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی واسق کے روبرو کھڑے ہوتے ہوئے چیخی، میں بیوی ہوتی ہوں تمہاری واسق شفیع علی، بیوی ہوں تمہاری۔ واسق کی کتھئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہر کلمے پر زور دے کر اسے جتایا۔ وہ سر جھٹک کر طنزیہ ہنسا۔ بیوی؟ اس نے بھی اس کی بھوری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ شاید تم بھول گئی ہو، تم میری کاغذی بیوی تب تک ہو جب تک یہ بچہ دنیا میں نہیں آتا۔ تمہیں مجھ سے آزادی چاہیے، یہ مت بھولو۔ اس کی زبان سے بھی شرارے نکلے۔ اریبہ کی آنکھوں میں جلے ہوئے خواب کے دھوئیں اٹھے اور وہ چیخ پڑی، ہاں چاہیے مجھے آزادی۔ تھک گئی ہوں میں تم جیسے لو اسٹینڈرڈ پولیس کے ساتھ رہتے رہتے، تم جیسے پولیس آفیسر جو بیوی کو چھوڑ کر رات رات بھر گم رہتے ہو، جب دل کرتا ہے تب گھر آتے اور پھر نام دے کر ڈیوٹی پر گئے تھے۔ تم ایک 2 ٹکے کے پولیس آفیسر ہو، تمہاری اوقات کیا ہے میرے سامنے؟ چیخ چیخ کر بات کرتے ہوئے اس نے بھی اسے جاہلانہ تانے دینے والی عورتوں کی طرح واسق کو تانے دیتے ہوئے حقارت سے دیکھا۔ واسق سر جھٹک کر طنزیہ مسکرایا۔ اسے لو اسٹینڈرڈ کا تانا دینے والی اریبہ خانزادہ، جس کی ساری شائستگی اس کا اسٹینڈرڈ اس کی زبان سے ظاہر ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں انسان اپنے زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جب وہ غصے یا جذبات میں اندھا ہوا ہوتا ہے۔ یہی زبان اس کی شخصیت کے سارے رنگ ظاہر کر دیتی تھی۔ بعض دفعہ وہ برا انسان بھلے نہیں ہوتا، مگر جب منہ کھلتا ہے نا تو اپنی شخصیت کا ہلکا پن ظاہر کر دیتا ہے۔ اریبہ خانزادہ بھی انہی لوگوں میں سے تھی جن کی طرز و فکر ان کی زبان ہوتی ہے۔ ہمیشہ اس نے غصے میں واسق کو اس کے اسٹینڈرڈ کا تانا مارا تھا، مگر ہمیشہ یہ بھول ہی رہی تھی اس طرح جاہلوں کی طرح لڑتے ہوئے وہ اپنے اسٹینڈرڈ سے کئی گنا زیادہ نیچے گر جاتی تھی۔ پیسے سے اسٹینڈرڈ ہائی ہو جانے والی، عزت کو بلند و مرتبہ سمجھنے والے یہ امیر لوگ یہ بھولے رہتے ہیں اگر دولت سے ان کی عزت کی جاتی ہے تو وہ عزت ان کی دولت ہوتی ہے، ان کی شخصیت نہیں۔ ادھر اریبہ واسق کی طنزیہ نگاہوں کی کاٹ سے اور بھی جلی۔
تم ہو کیا؟ ایک معمولی پولیس آفیسر، اور اس قدر ناز کس بات پر ہے تم کو؟ اپنی یہ معمولی یونیفارم پر؟ اسی یونیفارم والے کو اپنے گھر میں نے اپنے پپا کے تلوے چاٹتے دیکھا ہے۔ بات شک سے شروع ہوئی اور پھر سے اسی غرور و جھوٹی شان پر پہنچ کر ان کے رشتے کو کاٹنے لگی۔ میں تمہارے پپا کے جوتے چاٹنے والے ان پولیس آفیسرز میں سے نہیں ہوں جن کی جھولیاں تمہارے پپا کے حرام مال میں بھرتی ہیں۔ کڑواہٹ سے بولتے ہوئے وریبا کو پل پل ان تمام خوبصورت لمحوں میں آگ لگاتے بھی محسوس کر رہا تھا جن لمحوں نے چند غلط فہمیاں پیدا کر دی تھی۔ حلال مال کما کر تو تم نے کون سا سونے کا محل کھڑا کر دیے؟ پیسے حلال ہوں یا حرام، انسان میں اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ وہ کما سکے۔ میرے پپا میں اتنی خوبیاں تو ہیں، طنز و طعنے اسے کب برداشت ہو سکتے تھے؟ ویسے بھی وہ کل سے ایک آگ میں جل رہی تھی، اب اس آگ میں ہر رشتے کو جلا کر ہی دم لینا چاہتی تھی۔ خوبیاں؟ واسق ایک دم سے حقارت سے ہنسا۔ اریبا کے جبڑے تنے۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے مقابل میں کھڑا ہوا۔ معلوم ہے تمہارے پپا کی خوبیاں کیا ہیں؟ قاتل ہے وہ، شرابی ہے وہ، دوسروں کی ناموس پر نگاہ ڈالنے والا ایک جانور ہے وہ۔ اس کے ہر لفظ میں اجلال خاندادہ کے لیے اس قدر نفرت تھی کہ اس نفرت کی آگ سے اریبا جھلس سی گئی۔ میرے پپا کے خلاف ایک لفظ بھی مت کہنا۔ اریبا کی آنکھیں خون ہو رہی تھی۔ واسق ذرا سا پیچھے کی طرف جھک کر تنزیہ گویا ہوا۔ اوہ، غصہ آ رہا ہے؟ اریبا بیبی کو اپنے باپ کے کرتوت سنتے ہوئے اف، اتنا غصہ آ رہا ہے؟ وہ پھر سے سیدھا ہوا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ اریبا خانزادہ، کبھی اپنے باپ کے راز جاننے کی کوشش کرنا تو تم خود نفرت کرو گی اس سے۔ کبھی اس کی شخصیت کے وہ جانوروں والے وحشی رنگ دیکھنا، تم اس کی بیٹی ہونے کے فخر سے گر جاؤ گی۔ اپنی نفرت کے زہر اریبا کے سینے میں انڈیل کر وہ مڑتا کہ اریبا نے اس کا بازو دبوچ کر کھینچا۔ میرا باپ جیسا بھی ہو، مگر تم جیسے مردوں سے لاکھ گنا اچھا ہے، جیسا پارسائی کا ڈھول بجانے نہیں آتے۔ تم اور تمہارا وہ باس، وہ کمشنر وجدان، اس کا سارا خاندان گھٹیا ترین مردوں سے بھرا ہوا ہے، اپنی عورتوں کو دوسروں کے شوہر کی باہوں میں دے کر شرافت کا ڈھونگ رچنے والا۔ وہ بات نہیں تھی، زہر کی طرح نیلا کر دینے والی تھی۔ واسق کی رگیں تن گئی، مٹھیاں کس گئیں۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، نکل جاؤ یہاں سے۔ دانت پر دانت جما کر وہ بہت ہی برفیلے لہجے میں بولا۔ اریبا نے چند پل اس کی نفرت زدہ آنکھوں میں دیکھا، پھر چلی جاؤں گی میں، لیکن تم سے ڈیورس لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ ابھی کہ ابھی مجھے ڈیورس دو۔ اس کی سرد آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بھی سرد تپش لیے اسے گھور رہی تھی۔ نہیں دوں گا تجھے ڈیورس، کبھی نہیں کروں گا تمہیں آزاد۔ بول کیا کر لو گی تم؟ واسق کی بات نے اریبا کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہیں ختم کر ڈالی تھی۔ تو میں یہ کروں گی کہ تمہارے بچے کو مار ڈالوں گی، اسے پیدا ہوتے ہی دفن کر دوں گی۔ وہ اس قدر بے رحم ہو جائے کہ واسق ششدر رہ گیا۔ زبردستی کی ہی صحیح، وہ اس بچے کی ماں تھی، لیکن یہ سچ تھا، اریبا کو اب تک اس بچے سے کوئی انسیت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ واسق کے لیے ضرور بدلاؤ پیدا ہوا تھا، مگر اب بھی یہ بچہ اسے ایک بوجھ ہی لگتا تھا، درد دیتا، اسے بھدا سا کرتا۔ وہ خود کو دیکھتی تو اسے خود سے کوفت بھی ہوتی تھی، جو شاید اس کی بیزاری کی دین تھی جو اسے اس بچے سے تھی۔ اریبا! تبھی ایک سخت و برہم آواز نے ان دونوں کو سر موڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یزدان خانزادہ اندر آنے والے دروازے کے قریب کھڑا اپنی خونی نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔